تمام لوگ خیریت دور سے ہوں گے. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں تب سب لوگ؟ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہم سب اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہیں. آپ سب کیسے ہیں؟ اور ابھی کون کون لائیو ہے؟ معذرت 3-4 دن سے کوئی ویڈیو نہیں بنا سکے، لائیو بھی نہیں آ سکے. اور کیونکہ وہ ہمارا جو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے پورے کے پورے گھر صفحتی سے جو ہے مٹ چکے تھے. اچھا بہرحال ٹاپک کے اوپر آتے ہیں. کیسے آپ؟ ٹھیک ہیں سب؟ تو سب سے پہلے تو سمیرہ عزیز صاحبہ، پہلے میں صرف آپ کی وائس بند ہوتی تھی اور میں صرف آپ کو دیکھتا رہتا تھا. سمیرہ عزیز صاحبہ سنا کبھی نہیں تھا، بس یہ پتہ تھا کہ پھر میں نے جب یہ ساری معاملہ چلا، لوگ آپ کے پیچھے پڑ گئے، مجھے بڑا افسوس ہوا. تو کیونکہ آپ جرنلسٹ ہیں تو وہ میں بھی جرنلسٹ ہوں. تو سمیرہ عزیز صاحبہ پھر میں نے کہا کہ تو کل میں نے آپ کی پھر 2 ویڈیوز سنی. ان 2 ویڈیوز میں 536 دفعہ آپ نے ہمیں بتایا کہ میں جرنلسٹ ہوں، میں جرنلسٹ ہوں، میں جرنلسٹ ہوں. تو پھر میں تھکا ہوا تھا اصل میں. پھر جب میں سیلاب والے علاقے سے تو میں نے 2 ویڈیوز آپ کی دیکھی، میں سو گیا. پھر نیند میں جو ہے وہ میں بولتا رہا میں جرنلسٹ ہوں، میں جرنلسٹ ہوں، میں جرنلسٹ ہوں. تو میرے گھر والوں میں 3-4 دفعہ جگایا کہ آپ سمیرہ عزیز نہیں ہیں، آپ منصور ہیں، آپ جرنلسٹ نہیں ہیں. لیکن میں تو وہ آپ کی ویڈیوز دیکھ چکا تھا تو میں بار بار یہی بولتا رہا میں جرنلسٹ ہوں، میں جرنلسٹ ہوں، جرنلسٹ ہوں، میں جرنلسٹ ہوں. بہرحال میں تو آپ کا بہت بڑا فین تھا. سمیرہ عزیز ویوز کی ویٹ کر رہی ہے، میسج آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں. اچھا تو ویوز 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 صرف یہی چل رہا ہے یہاں پہ. میرے خیال میں ایک جرنلسٹ کو ویوز کی ضرورت نہیں ہوتی. میرے خیال میں ایک گروپ آف کمپنیز کی آنر جو کہ 10 ملین سبسکرائبر خرید سکتی ہو، اس کو ویوز کی ضرورت نہیں ہوتی. ایسے کہہ رہی تھی وہ. تو دوسری چیز یہ بھی میں سمیرہ عزیز صاحبہ کہتا ہوں کہ یہ پاکستان ہے. آپ کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ آپ پاکستانی ہیں یا انڈین ہیں، لیکن پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ اڑتا تیر پکڑ کے اپنے پیچھے لو تو یہی حال ہوتا ہے جو آپ کا ہوا ہے. انسان کی اپنی ایک عزت ہوتی ہے. جو یہ سوشل میڈیا ہے، یہ ہم ان چیزوں سے گزر چکے ہیں. ہم ایک بہت بڑی فائٹ بھی لڑ چکے ہیں، اور ہمارا جس طرح یہ ایلی ویر اسکواڈ ہے، اسی طرح ہمارا بھی ایک اسٹرائک ٹیم ہے اور اس میں سینئر لوگ ہیں سارے. تو یہ چیزیں ہم کر چکے ہیں پہلے. تو یہ سوشل میڈیا ہے، یہاں پہ لوگ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اندھا کوئی بھی نہیں ہوتا. سب لوگ جرنلسٹ نہیں ہوتے آپ کی طرح. کچھ لوگ جو ہے وہ ریالٹی پہ بھی بات کرتے ہیں. تو ابھی آپ نے ویوز کے چکر میں ابھی آپ نے پھر ایک اور رونا دھونا، اب اس سے نکلنے کے لیے آپ نے کہا کہ میرے جو ورکرز ہیں ان کے گھر والے ڈوب گئے ہیں. تو یہاں پہ سب کے گھر والے ڈوب گئے ہیں. سب لوگ یہاں پہ فنڈنگ لینے کے لیے، اور جتنے پاکستان کے میں اب کیا کہوں، بہت سارے بڑے بڑے تگڑے تگڑے بندے وہ جھوٹ پہ مطلب ان کا تکیہ ہے فنڈ لینے کے لیے، اور بہت ساری گیمیں کرتے رہتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ جو آپ کے ورکرز ہیں ان کی جو گھر والے ہیں ڈوب کے، تو ویسے آپ کو مر جانا چاہیے تھا جو آپ نے حرکتیں کی ہیں، لیکن نصیب آپ کا کہ حرکتیں آپ کی وہ ڈوب کے آپ کے ورکرز کے گھر والے گئے. تو بہرحال یہاں پہ اس کے نوٹیفیکیشن بند کر دینا، ٹھیک ہے نا، یوٹیوب کے. تو یہاں سے بند کریں. ہاں بعد میں کر دیں گے. ہینڈس کھیل رہی ہے، شی از شبانہ خاتون کہہ رہی ہیں آسا بہت پیاری ہیں. تھینک یو. میرے بارے میں بھی کچھ فرما دیتی، یا میں اس جرنلسٹ سے پوچھوں. جرنلسٹ مجھے بتائے گی کہ میں اچھا ہوں کہ برا ہوں. میں تو جرنلسٹ کے لیے جم جانا شروع ہو گیا. میں نے کہا عمرے پہ جاؤں گا میں جرنلسٹ کو ملوں گا جا کے. بتاؤ جنہوں نے بولا ہے شبانہ خاتون. تھینک یو شبانہ خاتون. شبانہ، بہت شکریہ. تو ابھی ایک ویڈیو دیکھ رہے تھے، وہ بیچارہ اس کا بھائی ستارہ یاسین کا جو بھائی ہے،
اس بیچارے پہ جو ہے انہوں نے اٹیک کیا ہے، فاروق بھائی پہ، وہ جو اس کے ساتھ بیچارہ کھڑا ہے، نائس شریف سا آدمی ہے وہ، تو اس کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے اس پہ بلال زاہد خان پہ اٹیک کیا تھا انہوں نے۔ تو آپ اب خود اندازہ لگا لیں کہ یہ جسٹ یہ سلمہ کی بات نہیں ہے۔ میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا تھا کہ سلمہ یاسین جو ہے وہ انٹرنیشنل طاقتوں کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے۔ یہ کوئی پرسنل میٹر نہیں تھا، یہ ویوز کا میٹر نہیں تھا۔ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ ولاگ نہیں بنا رہی، تو اس کو ضرورت نہیں ہے ولاگ بنانے کی، وہ ڈالرز لے چکی ہے۔ اب وہ جو جرنلسٹ ہے جو پہلے اس کے ستارہ یاسین کے ساتھ تھی اور اچانک سے اس نے پلٹا کھایا، تو اس طرح کی جو جرنلسٹ ہوتی ہیں، یہ اس طرح کی جو شیخ المنصور الحدیدہ الحبیبہ الحبیبتی، یہ جو ہوتی ہیں، یہ بیچ میں ایک رکھی جاتی ہیں، اور ان کا یہ پہلے 50-50 ہوتی ہیں، پھر ان کو موقع آنے کے اوپر یوز کیا جاتا ہے۔ جب یہ ٹاپک ختم ہوا تو پھر وہ جرنلسٹ آ گئی اور اس نے اس معاملے کو دوبارہ گرما دیا۔ تو اگر یہ معاملہ صرف بہنوں کے بیچ میں تھا تو پھر آج فاروق پہ حملہ کس نے کر دیا، اس سے پہلے زاہد خان پہ حملہ کس نے کر دیا، اور یہ اس کے اوپر کون لوگ انوالو ہیں؟ ظاہر سی بات ہے جرنلسٹ کو بھی کوئی بندہ استعمال کر رہا ہے، اور ہو سکتا ہے اس جرنلسٹ کا جو شوہر ہے وہ کسی ایجنسی کے اندر ہو، اور وہ اس کو جرنلسٹ کو اپنے حساب سے چلا رہا ہو، تو مے بی پاسبل ہے، کچھ بھی ممکن ہے۔ تو یہ تو ایک کنفرم بات ہے کہ ستارہ یاسین کے ایشو میں ان کو کچھ بھی نہیں ملا، اور ستارہ 1 مہینہ ہو گیا، سوائے ایک نہ کوئی قانونی بات ہے ان کے پاس، نہ کوئی ثبوت ہے ان کے پاس، نہ کوئی اسلامک بات ہے، نہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ان کے پاس کوئی ثبوت ہے۔ صرف اور صرف بک تھی، بکواس تھی، سوشل میڈیا پہ ڈرامے بازی تھی۔ کوئی کہتا تھا میں جرنلسٹ ہوں، کوئی کہتا تھا میں پروفیسر ہوں، کوئی کہتی تھی میں بے تحاشا ہوں، کوئی کہتی تھی میں دبئی آسٹریلیا جانے والی ہوں نینا بی بی، کوئی تھتلا کہتا تھا میں کیا تھا، اور ایک وہ آلو بینگن تھا وہ ماموں خالی ماموں کیا حال ہے تمہارے؟ تو یہ جو ہیٹرز جن کے بارے میں کہتے ہیں یہ ہیٹرز ہیں، یہ فلاں ہیں، ان ہیٹرز کے امام ہیں یہ 7-8۔ بیبو پہلا امام، بیبو کو تو اپنی پڑ چکی ہے، ابھی بیبو کے تو خلاف ثبوت بھی نہیں ابھی سین سب کے کہانی بن چکی ہے اس کی، ابھی سب کے ساتھ ہوگا۔ دیکھیں میں نے پہلے دن جس دن ویڈیو بنائی تھی اور یہ معاملہ دیکھا تھا، اسی دن میں نے اس کے نیکسٹ ڈے میں نے FIA سے رابطہ کیا تھا، اور اس کے بعد ان سے میں نے ان کو پورا ایک میٹر اس کے بارے میں بتایا تھا۔ تو ادھر سے مجھے فوراً رپلائی یہ آیا تھا کہ یہ آلریڈی انویسٹیگیٹ ہو رہا ہے، اور آلریڈی اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور اس کے اوپر اپلیکیشن ہو چکی ہے۔ مطلب FIA میرے سے بھی ہمارے سے بھی پہلے وہ اس کے اوپر کام کر رہے تھے لوگ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ ان کو موقع دے رہے تھے، یہ جو ہیٹرز جن کو کہتے ہیٹرز، ان کو موقع دے رہے تھے کہ یہ کھل کے سامنے آئیں اور یہ کھل کے بکواس کریں، جو یہ چاہتے ہیں یہ کریں۔ یہ ہوتا ہے نا کہ وہ پتنگ کاٹنے کے لیے تھوڑی سی ڈھیل دینی پڑتی ہے، تب وہ تھوڑی ان کو ڈھیل دے رہے تھے تاکہ ان کے خلاف جو ثبوت ہیں وہ پکے آ جائیں۔ اور اب جو ثبوت ہیں وہ صرف ثبوت کی حد تک نہیں رہیں گے، وہ شاید سائبر کرائم سے بات بڑھ چکی ہے، یہ کرمنل ایکٹ تک آ چکی ہے بات۔ اور اس کے اندر ایک اور بھی ہے کہ صرف یہ نہیں کہ FIA انویسٹیگیٹ کر رہا ہے، اب کیس اس کے اوپر اپیل دائر ہو چکی ہے، اور وہ علی ویر اسکواڈ بھی اس کے اوپر کام کر رہا ہے۔ لیکن آپ کو میں ایک اور بات بتا دوں کہ اس علی ویر اسکواڈ کے علاوہ بھی لوگ ان کے خلاف عدالتوں میں بھی جا چکے ہیں، اور ان کے خلاف FIA میں بھی کام کر رہے ہیں، اور سب لوگ سامنے نہیں آتے۔ کچھ بیک اینڈ پہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنا خاموشی سے کام کرتے ہیں، خاموشی سے کارروائیاں کرتے ہیں، اور ان کو سامنے آنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو کیونکہ میں جرنلسٹ نہیں ہوں، اس لیے میں آپ کو خفیہ والی باتیں بتا سکتا ہوں، لیکن میں آپ کو اوپن والی باتیں نہیں بتا سکتا۔ تو ہاں، تو جو یہ ہے اب اس کے علاوہ جو
جرنلسٹ ہے وہ تو اب خیر بھاگ رہی ہے، ستارہ سلمہ یاسین والے سارے سین۔ اب ایک چیز اس کے اندر دیکھنے کی تھی، وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ ستارہ یاسین کو ایک پروجیکٹ میں دلوانے والی تھی۔ اب ایک یوٹیوبر ہے، ٹھیک ہے، ستارہ یاسین ایک اچھی یوٹیوبر ہے، لیکن ستارہ یاسین سے بھی بڑے بڑے یوٹیوبرز پاکستان میں موجود ہیں، ٹھیک ہے، ان کو کیوں پروجیکٹ کیوں نہیں آفر ہوا وہاں سے؟ جی ان کو کوئی پروجیکٹ سعودی عرب سے جو گروپ آف کمپنیز کی آنر جرنلسٹ ہیں انہوں نے کیوں نہیں ان کو آفر کی، صرف ستارہ یاسین پر ہی ہاتھ کیوں رکھا؟ اس کی وجہ میں بتاتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ستارہ یاسین کے سپورٹرز جو ہیں وہ انڈیا میں بہت ہیں، اور انڈیا اور پاکستان کی آپ کو بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ وہ بہت آپس میں ٹھنی رہتی ہے۔ حالانکہ ہم لوگ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ستارہ یاسین کے معاملے میں سب ایک انڈین اور پاکستانی وہ ایک ہو گئے ہیں، بلکہ انڈینز جو فیمیلز ہیں یا میلز ہیں یا کچھ سکھ بھائی ہیں اور بہنیں ہیں وہ زیادہ انوالو ہو گئے تھے ستارہ یاسین کے معاملے کے اندر، پاکستانیوں سے بھی زیادہ۔ یہاں تو یہ بیٹھ کے بکواس کر رہے تھے، اور وہ لوگ بڑے وہ مطلب کیونکہ وہ بیچارے پاکستان تو نہیں آ سکتے تھے، وہ تو رہتے ہیں انڈیا کے اندر، تو وہ حیران و پریشان تھے کہ پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہے، کچھ یہ نہیں ہے، وہ سب ہے انشاءاللہ۔ ان سب کی منجی ہو گئے ہیں کافی حد ابھی تو یہ صرف چپ ہوئے ہیں، صرف یہ چپ نہیں ہوں گے، یہ مارکیٹ سے ہی آؤٹ ہو جائیں گے۔ آپ تھوڑا صبر کرتے جائیں، وہ پکا ہاتھ ڈالیں گے ان کے اوپر، یہ کچا ہاتھ نہیں۔ یہ جو کہہ رہے تھے نا کہ یوٹیوب کے اوپر یہ بھونکی جا رہے ہیں، بھونکنے کا موقع دیا جا رہا تھا کہ یہ کھل کے سامنے آئے، بھونک سکتے ہیں۔ کیونکہ جتنا یہ بھونکتے اتنی زیادہ ان کے خلاف جو ہے وہ ثبوت جمع ہو رہے تھے، ہو گئے، سمجھ نہیں سکے، ان کو بہت اچھے سے آ جائے گا۔ اب ایک پروجیکٹ دلوانا چاہتی تھی، وہ معاملہ جب یہ انہوں نے اٹھایا سلمہ یاسین والا، تو یہ پری پلان تھا، سلمہ یاسین کو یہ پروجیکٹ دیا گیا تھا جس طریقے سے یہ ستارہ یاسین کا پروجیکٹ تھا۔ ستارہ یاسین وہاں پہ ملنے نہیں گئی یا اس کو ملنے نہیں دیا سلمہ نے، جو بھی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ملنے نہیں دیا، تو وہ پروجیکٹ اٹ مینس کہ ستارہ کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اب یہ سلمہ کو پروجیکٹ دیا گیا، اب وہ ستارہ کو کیا پروجیکٹ دینا چاہتے تھے؟ وہ پاکستان کو ڈیفیم کرنے کے لیے دینا چاہتے تھے، یا کوئی بھی واٹ ایور، کچھ بھی اس کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک کمپنی کے نام کے اوپر ان کا مین مقصد ہی یہی ہو کہ ستارہ، کیونکہ یہ انڈیا میں ہے اور پاکستان کو انڈینز کے اندر بدنام کرنے کے لیے اور وہ کرنے کے لیے اس کو استعمال کریں۔ اب وہ نہیں ہوا، انہوں نے پھر پلان بی چینج کیا، انہوں نے وہ سلمہ کو انکار دیا۔ اب وہ جرنلسٹ نے بھی کہا ہے کہ میں وہ جو پروجیکٹ ہے وہ میں سلمہ کو دوں گی، سلمہ کو پروجیکٹ دیں گی مارکیٹنگ کا، اور سلمہ کی حالت یہ ہے کہ اس کی اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ لائیو آئے، یا اس کی اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ ویڈیو ڈالے، کیونکہ وہ ویڈیو ڈالتی ہے تو اس کو پاکستانی عوام، اس کو انڈین عوام جتیاں مارتی ہیں، چھتر پھیرتی ہے، کتے بچ نہیں گئی اس سلمہ نامی کتیا کی، ایک کتے جتنی عزت بھی نہیں بچ گئی، اور وہ جو ہے نا یہ اس کو اب ہم پروجیکٹ دیں گے مارکیٹنگ کا۔ کیا سمجھتے ہیں یہ بکواس کے پاکستانی یہ مارکیٹنگ، یہ ڈرامے بازی، یہ ڈرامے بازی سوشل میڈیا کے اوپر تو چل جاتی ہے، جو عام آدمی نہیں سمجھتے، لیکن آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ لوگ بیٹھے ہیں سارے بے وقوف بیٹھے ہیں، سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں سارے وہ ہاؤس وائفز بیٹھی ہیں جو بکواس ہے، چولے ہیں، ان کو سمجھ نہیں سکیں گی۔ سوشل میڈیا پہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ سارے کے سارے وہ پروفیسر جیسے بیٹھے ہیں، پروفیسر یہ سارے وہ یوز ہونے والے لوگ ہیں، مطلب کچھ ہوتے ہیں جو دانستہ یوز ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو جن کو لالچ کے تحت استعمال کیا جاتا ہے، اور کچھ کو بیوقوف بنا لیا جاتا ہے۔ ان سب کا رابطہ تھا سلمہ کے ساتھ، مین پوائنٹ جو تھا وہ سلمہ تھا۔ پروفیسر کو ضرورت نہیں تھی بہنوں کے بیچ میں معاملے کو آنے کی اور اتنا شور مچانے کی، بیبو کو ضرورت نہیں تھی۔ نینا جو چیختی تھی آ کے کہ میں دبئی جا رہی ہوں، میں آسٹریلیا جا رہی ہوں، میں چاہ رہی ہوں کہ تھتلے سے طلاق لے لوں، تھتلے کو بھی بلاک کر دوں اور میں خود چلی جاؤں، اس کو آخر کون لے کے جانا چاہ رہا تھا؟ آخر کسی نے تو اس جو خفیہ ہوتے ہیں نا، خفیہ ان کو مینٹیلٹی سے کھیلنا آتا ہے، ان کو ٹریننگ ہوتی ہے، یہ فالٹ لائنز کے اوپر ان کی سٹڈیز ہوتی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کس کی دکھتی رگ کون سی ہے اور اس رگ کو دبانا ہے۔ جس کو لالچ دینا ہوتا ہے پیسے کا، اس کو پیسے سے پھنساتے ہیں، جس کو دینا ہوتا ہے شراب کا، اس کو شراب سے پھنساتے ہیں،
جس کو چرس پلانے پڑے اس کو چرس پلاتے ہیں. تو جس کو جو نشہ دینا ہوتا ہے وہ اس بیٹے کو چرس پلا ہاں تو جس کو جو نشہ دینا ہوتا ہے نا تو اس نشے کے ساتھ وہ اپنا کام کرتے ہیں. اور وہ چاہے وہ ہو جاتے ہیں. اچھا تو چاہے وہ ہوں ادھر کے چاہے وہ ہوں ادھر کے, ٹھیک ہے, چاہے وہ ادھر کے ہوں چاہے وہ ادھر کے ہوں. اب ادھر والے اپنا داؤ کھیلتے ہیں, پھر ادھر والے جو ہے وہ اپنا کھیلتے ہیں. کبھی ہوتا ہے کہ ادھر سے باؤنسر آتا ہے تو ادھر سے ڈیفینسو پوزیشن پہ جانا پڑتا ہے اور کبھی لگانا پڑتا ہے چھکا. لیکن جو سلمیٰ یاسین والے معاملے پہ جو انہوں نے گگلی پھینکی تھی نا, اس پہ ان کو پڑ گیا چھکا. اب نہ سلمیٰ چھکی بنی پڑی ہے, سلمیٰ کا شوہر بھی ساتھ تھا, یہ ساری ڈرامے بازی تھی. میں اکیلا رہ رہا ہوں, الگ رہ رہا ہوں, یہ سارے اپنے بچوں کو چھوڑنے بھی جا رہا تھا. یہ جو جرنلسٹ بتا رہی تھیں کہ اس نے گھر کی گاڑی کی چابی لے لی, وہ سب ڈرامہ کریٹ ہوا تھا, کچھ بھی نہیں تھا. جرنلسٹ کہہ رھی تھی کہ میرے پاس ثبوت ہیں, کوئی ثبوت نہیں ہے. ان کے پاس وہی ثبوت تھے جو سارا انہوں نے ڈرامہ کیا تھا. میں نے دیکھا کہ جھوٹا وہ نہ ہو, جھوٹا پانی نہ ہو. ابھی ہم وہاں پہ تھے نا, کیا کہتے ہیں, ملائکہ میں اور ساجدہ, ادھر ہم جب جا رہے تھے تو وہ 2 گلاس لیے نا, انہوں نے پانی کی بوتل لی, تو اس نے گلاس میں پانی ڈالا نا تو پی لیا. اس کے بعد جب ڈالنے لگی مجھے کہتی ہے نا 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 تو بوتل میں پی. میں نے کیوں, کہتی ہے سلمیٰ والا مسئلہ, یعنی سسٹر بہن بھائیوں کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. گلاس میں پانی بھی پلاتے ہوئے ڈر رہی ہے کہ وہ جھوٹا پانی نہ دو کہ بکواس ہو جاتی ہے. انہوں نے تو خیر مذاق کیا, لیکن حالت یہ ان لوگوں کی ہے کہ ہم نے دیکھا جھوٹا پانی پیا, ہم نے دیکھا فلاں کیا, کچھ بھی نہیں تھی. ہم نے دیکھا وہ ویڈیو ایڈٹ کرنے اوپر گئی تھی, یعنی کچھ بھی نہیں, سب ڈرامے بازی بکواس. اس بیچاری کو بھولی سی ہے, اس کو ذلیل کرنے کی کوشش. اب اس بیچاری کی حالت دیکھ کے مجھے ترس آتا ہے. میں اتنی ہنستا چہرہ ہے اس کا. ہاں میں 3-4 دن سے مصروف بھی تھا اور میں لائیو آنا بھی نہیں چاہ رہا تھا, کیونکہ موسٹلی جو لوگ ہیں نا وہ ان کے نام پہ ویوز لینے کے لیے آ رہے ہیں اور وہ ہیں. لیکن کیا کریں, اس مجبوری ہے کہ اس ٹاپک کو ہم چھوڑ بھی نہیں سکتے. ہم ستارہ کا ساتھ تو نہیں چھوڑ سکتے. ٹھیک ہے, اگر ہم نے صرف یہی کچھ کرنا ہو, اور ستارہ کا تو میرا دوسرا چینل ہے جس پہ 2.5 لاکھ لوگ ہیں, تو میں اس کے اوپر اگر ویوز لینے کے لیے آ جاؤں تو میں زیادہ ویوز بھی لے سکتا ہوں اور زیادہ وہ کر سکتا ہوں, لیکن میں نہیں آنا چاہتا. میں صرف یہی چاہ رہا تھا کہ اس بیچاری لڑکی کو جو ہے وہ سپورٹ کرنا چاہیے. اس کے بھائی کو ابھی میں نے دیکھا جنہوں نے زخمی کیا ہے نقاب کے اندر. میں فاروق انشاءاللہ میں اسی علاقے میں ہوں بیٹا, میں ملتان, چھوٹے بھائی میں ملتان میں ہوں, اور میں انشاءاللہ کل ہی اس کو انویسٹیگیٹ کرواؤں گا. جن لوگوں نے بھی تمہارے ہو گئے یا کسی کے ہاتھ استعمال ہوئے ہیں, ان کو انشاءاللہ جوتے پڑواؤں گا اور ان کو گرفتار کرواؤں گا. آپ اس کی فکر نہیں کرنا. اور دوسرا ستارہ کو بھی میں یہی کہوں گا کہ اب جو مشکل وقت تھا وہ گزر گیا, اب اچھا وقت شروع ہو رہا ہے. کچھ بھی نہیں نکلا ان کے پاس, سب ہوائی باتیں وہ ساری ختم ہو گئی ہیں. کی ہوئی چیزیں. اب آپ ہمت کے ساتھ بس اپنا جو ولاگنگ کر رہی ہو, لیکن جو آپ کے کل اور آج اس کا ولاگ نہیں آیا, لیکن آپ کے چہرے کے اوپر جو پریشانی ہے نا وہ میں نے آج ساجد بھائی کا ولاگ دیکھا, اس میں نے ان کو دکھایا ہے, میں نے کہا وہ کتنے ٹائم سے. ہاں, اس کے اوپر جو پریشانی ہے نا وہ مجھے اس سے ہمیں افسوس ہو رہا ہے کہ کتے کی طرح یہ حرام خوروں کا ٹولہ, یہ بغیرت کتے, یہ 2 ٹکے کے حرام خور, یہ وہ حرام خور, اتنی اوقات نہیں ہے کہ ان دلوں کو ہم ہاتھ بھی ملائیں, اتنی بھی ان کی اوقات نہیں ہے. اور یہ 2 ٹکے کے بندے جو ہے نا اس بیچاری کے پیچھے پڑ گئے ہیں, صرف اور صرف کیا ہے کہ اس کا خاندان, وہ مامو دلہ, مامو فاروق اور کالے کتی کے بچے, بغیرت کے بچے. تو یہ بتا, ستارہ کا نام تیرے نام کے ساتھ نہ کہ دل پرانے بینگن تجھے دیکھے بھی کوئی نہ, ستارہ کا تو نام نہ لے. تو صرف جب تک تم ستارہ کا نام نہ لکھو پہ کتے, بغیرت آدمی, دلے, نسل در نسل, تمہاری تو نسلوں سے میں واقف ہوں نا, تمہارے تو خاندان سے میں واقف ہوں. تم کنجر تھے, کنجر رہو گے. تم دلے تھے, دلے رہو گے. تم اس سے اوپر نکل ہی سکتے, بغیرت لوگوں, تم اس سے اوپر نکل ہی نہیں سکتے. تم کہتے ہیں سریک کی دے چاہتے ہیں کھادے مردار, تم کھادے مردار لوگ ہو. تم جس تھالی میں کھاتے ہو نمک حرام لوگ, تمہارے اندر, تمہاری رگوں میں, تمہاری نسل کے اندر نمک حرامی گھسی ہوئی ہے. یہ جو کہتے ہیں نا زمینوں پہ قبضے اور یہ فلاں, اس کے دل بھر کے, یہ ساری چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں. ہماری بھی زمینوں پہ قبضے, ہماری بھی, ہم اپنے ابو کے دور پہ, میرے ابو تو جب ڈیتھ ہونے لگی تھی, میرے ابو مجھے مت دے کے گئے تھے کہ ان کے نزدیک بھی نہ لگنا.
ان کے نزدیک بھی نہیں لگنا. ابو نے ڈیتھ سے ایک دن پہلے مجھے کہا میرے والد نے کہ یہ جو اس طرف والے ہیں نا ان کے نزدیک بھی نہ لگنا, یہ وہ بغیرت لوگ ہیں, یہ ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, کسی کی زندگی برباد کر دینا, کسی کی وہ بس یہ ان کے اندر کوئی کسی کے ساتھ نکلی جا رہی ہے, کوئی کسی کے ساتھ بہت دور تک بات ہے. بات یہ ہے کہ ہم ستارہ کی بات کرتے ہیں, تو جب ہم بات کرتے ہیں ستارہ کی تو پھر ستارہ کے ساتھ ساتھ مرچیں بہت ساری ستارہ اور سلمہ کو لگ جاتی ہیں. ستارہ سلمانی میسج ہے کہ گالیاں دے رہے ہیں آپ کہ آپ کے بچے چینل نہیں دیکھتے, اور جو سلمہ کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے بچے نہیں دیکھتے. آپ کے بچے نہیں چینل دیکھتے, آپ کے بچے چینل نہیں دیکھتے, تو جو آپ بیٹھ کے آپ کے جو ستارہ کے اوپر بیٹھ کے زنا کے الزام لگا رہے ہو, اور آپ جیسے کتے بیٹھ کے, آپ جیسے بغیرت لوگ بیٹھ کے اس کے خلاف بکواس کریں, آپ کے بچے چینل نہیں دیکھتے. آپ جیسے بغیرت لوگوں کو گالیاں دینا فرض بن چکا ہے, آپ جیسے گھٹیا لوگوں کو گالیاں دینا فرض بن چکا ہے, کیونکہ جب تک کالے کا منہ کالا نہیں کرو گے اس کو نہیں پتہ لگے گا. جب تک میں جو کر رہا ہوں بڑا اچھا کر رہا ہوں, وہ جو بے بوڈی بیٹھ کے کر رہی ہے وہ بہت اچھا کر رہی ہے, وہ جو نینا دلی کر رہی ہے وہ بہت اچھا کر رہی ہے, وہ جو فاروق کتا کر رہا ہے وہ بہت اچھا کر رہا ہے. فاروق بھائی بڑے بھائی ہیں, دوسرا چھوٹا مامو ندیم, یعنی وہ جو بغیرتوں کا ٹولہ, جو کمینے, جو چکلے چلانے والے, جنہوں نے بکواس شروع کی ہے, وہ آپ کو بہت عزیز ہیں. اور جو دوسرا کوئی بات کرے تھے آپ کی چینل کو کوئی دیکھتا نہیں ہے, تم حرام خورو ایک مہینے سے کیا دیکھ رہے ہو, تم بغیر تو ایک مہینے سے کیا دیکھ رہے ہو, تم یہی کچھ تو دیکھ رہے ہو. تم تمہارے منہ پہ اب پڑے چپیڑے, اور اب تم ان کو لٹکتا دیکھو گے, اور اب لٹکتا بھی دیکھو گے, اب ذلیل ہوتا بھی دیکھو گے. یہ ایسے نہیں ان کی خاموشی پڑی ہوئی, ابھی تھوڑے سے ان کو ابھی تو ان کے پاس نوٹس پہنچے نہیں ہیں, نوٹس پہنچنے دیں پھر دیکھیں ان کی طبیعت صاف ہوتی. اس کے اوپر حملہ ہو گیا, اس کے مامو ندیم کے اوپر, بڑے بھائی کے اوپر, فاروق کے اوپر حملہ ہو گیا, اور آپ یہاں پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کے بچے نہیں دیکھا کہ آپ کے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے. ایک مہینے سے ایک عورت کے اوپر, ایک کتیا سی عورت, شرم آتی ہے, ایک کتیا سی دے رہی اور بکواس کی جا رہی ہے, وہ آپ کو برداشت ہو رہا ہے؟ سبحان اللہ کر رہے ہو. وہ ایک 2 ٹکے کی پکوڑے کے ناک والی جو ہے وہ وہاں پہ سعودی عرب میں بیٹھ کے سلمہ, وہ کسی کے انڈے کے اوپر چڑھ کے اور کسی سے ڈالر لے کے پکڑ کے اس نے ڈرامے بازی شروع کی ہے, وہ آپ کو برداشت ہے؟ نینا جو سارا دن پھرتی ہے کتے کی طرح, جس نے بھاگ کے شادی کی ہوئی ہے تھتلے کے ساتھ, وہ 2 نمبر آوارہ عورت کی بکواس آپ کو قابل قبول ہے. وہ پروفیسر جس نے اپنی بیوی بھگا کے شادی کی ہوئی ہے, 2 نمبر آدمی, 2 نمبر پروفیسر, سارا دن بیٹھ کے بکواس کرتا ہے. وہ آپ کو وہ پیک پینے والی زوہا بیوٹی پارلر والی جو سارا دن بیٹھ پیک پیتی ہے اور تھوکتی ہے, اور وہ آپ کو برداشت ہے. ٹھیک ہے, وہ انکل مجبور کے ساتھ جو چمچنے والی, وہ رحمانی بلاگ والی جو جاہل عورت ہے, وہ سارا دن کتے کی طرح بھونکتی ہے, ان کی گالیاں آپ کو بکواس سے برداشت ہیں. ٹھیک ہے, ہاں جی, سارے یہ بکواس کرنے والے جو پاکستان کے اوپر بھی بکواس کر رہے ہیں, جو عورتوں پہ بھی بکواس کر رہے ہیں, یہ سارے کتے بلے سارے آپ کو ہضم ہیں. لیکن ان کو دیر ہوتے ہیں, مشورے اپنے پاس رکھیں, ہمیں پتہ ہے, ہمیں پتہ ہے, اور یہ بڑا میں نے نرم رویہ رکھا ہے. آپ کو میرا بالکل بھی اندازہ نہیں ہے میں کس لیول کے اوپر جا کے پہلے پنگے کر چکا ہوں, اور کتنے بڑے میں چینل اڑا چکا ہوں, اور انشاءاللہ ان کی ابھی ضرورت نہیں ہے. ابھی یہ ولاگنگ چینل ہے میری وائف کا, اس لیے میں زیادہ اس کے اوپر وہ نہیں کرتا ہوں, اور میرے پاس اپنے چینل ہیں جس کے اوپر میں کام کرتا ہوں. ہماری طرف سے بھی 2-4 دے دے گا. میں ساروں کی جی, آپ فکر ہی نہ کریں. اتنے کامنٹس آ رہے ہیں, سب ستارہ سے محبت کرتے ہیں, کوئی ایسا نہیں ہے جو ایک بھی نیگیٹو کامنٹ. وہ ایک آدھا کتا ہوتا ہے, ایک دو میں نے وہ بھی دیکھے ہیں, فیک آئی ڈی بھی. یہ فیک آئی ڈی بنا کے جو گالم گلوچ کرتے ہیں نا, خدا کا نام منع کرو, اس طرح کے کام میرے ساتھ نہ کیا کرو. میرے پاس نہیں, ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فیک آئی ڈی بنا کے جو یہ گالم گلوچ کرتے ہیں نا, ان کو میں بتا دوں کہ میرے 1000 فیک آئی ڈی ہیں. پوچھ رہے کہ پاکستان میں لا وغیرہ کی مطلب کیا ہے, رواج ایسا نہیں ہے, نوٹس جانے والے ہیں نا پاکستان. میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک تو یہ انویسٹیگیٹ ہو رہا تھا, ان کو کھلی چھوٹ دی ہوئی تھی کہ آپ جو ہے وہ یہ تاکہ کھل کے سامنے آ جائیں, مزید بھی یہ پروف کچھ دے دیں, تو اس لیے ان کو کسی نے بھی منع نہیں کیا. انہوں نے کہا ان کو بولیں گے, جتنا بولیں گے, جتنا یہ شور میں چاہیں گے, اتنا ہی یہ بے نقاب ہوں گے. فرنٹ
کے اوپر یہ بولیں اور بیک اینڈ کے اوپر ان کی تحقیقات ہو رہی تھیں. اور دوسری چیز یہ کہ موسٹلی جو ہمارے ادارے ہیں وہ یہ چاہتے تھے کہ ستارہ یاسین جو ہے وہ خود ان کے اوپر کیس کرے, خود سامنے آئے. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ مدعی جس کے اوپر بیت رہی ہوتی ہے نا, مدعی تو کوئی بن کے سامنے آئے نا, تو ایک قانون, ہاں کوئی لا ہوتا ہے نا اس کے اوپر. اب ہم لوگ جو ہیں وہ رپورٹ یہ کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ پاکستان کو ڈیفیم کر رہے تھے, اس کے اوپر تو ہم نے کر دیا. ٹھیک ہے, کیونکہ پاکستان کو ڈیفیم کرنے کے لیے کام کر رہے تھے اور یہ سائبر کرائم کے اندر بہت سارے معاملات انہوں نے کیے ہیں. لیکن یہ معاملہ صرف سائبر کرائم کا اب نہیں ہے, یہ کرمنل کرائم میں چلا گیا ہے. ان کے اوپر صرف سائبر کا ایکٹ کے تحت کارروائی نہیں ہوگی, کرمنل ایکٹ کے تحت بھی کارروائی ہوگی. اب جس نے فاروق پہ حملہ کیا ہے, فاروق نام ہے نا, فاروق پہ حملہ ہوا ہے, جس نے فاروق پہ حملہ کیا ہے وہ بھی نہیں بچیں گے. جنہوں نے زاہد خان پہ حملہ کیا تھا وہ بھی نہیں بچیں گے. یہ کرمنل ایکٹ ہے, اقدام قتل 307 اس کے اوپر دفعہ 307 کے تحت ان پہ مقدمہ دائر ہوگا. جو سائبر کرائم ہے اس کے اوپر بھی سزائیں 3 سال 4 سال قید ہے, جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں کسی کو ڈیفیم کرنے کی. اور اگر ستارہ نے میرے خیال میں کر دیا ہے حد تک عزت کا دعویٰ, اگر حد تک عزت کا دعویٰ اس نے کر دیا ہے تو اس کے اندر ان کو بہت بڑی ان کی گردن مروڑی جائے گی. حد تک عزت کے دعوے کے اندر یہ پیسہ بھی جو ڈالر کمایا سارا دیں گے, جتنے بھی انہوں نے پیسے اس ستارہ کے نام پہ کمائے, یہ سارا حد تک عزت کا دعویٰ اگر ستارہ کرتی ہے ان کے اوپر, یہ سارا پیسہ بھی دیں گے اس کو ڈیفیم کرنے کے لیے, اور اس کے اوپر جو ہے اس کے سائبر یہ جیل بھی بھگتیں گے. اگر اس نے میں صرف اتنا کہوں گا کہ ستارہ یاسین آپ تسلیم مت کرو, کمزور ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں پہ ہمارے ادارے آپ کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں یا لوگ آپ کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں تو ہاں, تو ان کو بھی آپ ان کا فل ان کا ساتھ دیں. جس حد تک بھی وہ ان کو ضرورت ہے وہاں پہ آپ آگے بڑھ کے ان کا ساتھ دیں. آپ ساجد کو چھوڑ دیں, ساجد کو مجھے پتہ ہے وہ جس طرح کے لیول کا آدمی ہے, وہ شریف آدمی ہے, وہ کچہری اور پولیس اور ان چیزوں سے ڈرتے ہیں. تو آپ تو پاکستان کا نام ہے, آپ آگے آئیں اور ان کے خلاف ڈٹ کے کھڑی ہو جائیں اداروں کے ساتھ. باقی انشاءاللہ سب دیکھ لیں گے. کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. آپ میری بیگم کی سنیں. نہیں آیا اور آج بھی نہیں آیا, ہم بڑا مس کر رہے تھے آپ کا بلاگ. تو اللہ خیر کرے گا, اللہ کرے آپ کی طبیعت ٹھیک ہو, آپ بہتر فیل کرو تو آپ ضرور آؤ بلاگنگ کرو, کیونکہ بہت سے لوگ میسج کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں آ رہا. لیکن میں یہی کہوں گی کہ تھوڑا سا مینٹلی طور پہ ریلیکس ہو جاؤ, اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اچھے طریقے سے بلاگ کرو گی. لاسٹ پرسوں والا بلاگ میں نے دیکھا تھا, اس میں یہی بول رہی تھی کہ میں تھوڑا سا شاید بلاگ نہ کروں, 1 اور 2 ہفتے کا گیپ دوں. تو جیسے بھی ہو جلد از جلد اپنی بلاگنگ سٹارٹ کرو, اللہ خیر کرے گا. اوکے بیزی بیبی, ٹھیک ہو گیا, سلام. بٹ سم ہاؤ آئی اسٹل بلیو کہ یہ سب فیملی ملی ہوئی ہے جسٹ فار ویوز, ویل اسکرپٹڈ. نہیں بلجیت کور سسٹر, یہ ایسا نہیں ہے. ستارہ کو انہوں نے ہائی لائٹ, سب فیملی نہیں ملی ہوئی. یہ ستارہ کو انہوں نے ڈیفیم کرنے کی کوشش کی ہے. یہ فیملی نہیں ملی ہوئی, یہ کوئی اور گیم ہے. یہ اور یہ انویسٹیگیٹ بھی ہو چکا ہے. سلمہ کا بھی, یہ سلمہ اور اس کا شوہر یہ مل کے کہیں, میں آپ کو بتا دوں, سلمہ اور شوہر مل کے پیسے کھا رہے ہیں اور ڈالر کھا رہے ہیں. اب سلمہ نے جو وہاں پر کیس کیوں نہیں کر رہی کہ ہم ڈیپورٹ ہو جائیں گے, ہمارے بچوں کا فیوچر, یہ آیت بچوں کا فیوچر بہت پیارا ہے. آیت کس کی بیٹی ہے؟ ستارہ کی چھوٹی بیٹی آیت. اس کا باپ کون ہے؟ یہ دیکھو نا کس طرح کے لوگ گھٹیا لوگ ہیں. آپ کو ڈی این اے کروا دیتے ہیں. شرم کرو یار, شرم کرو. طیبہ کون ہے؟ بڑی بیٹی. یہ اس طرح کی بکواس آتی رہتی. بیٹیاں کہتے ہیں تینوں بچے الگ الگ باپ سے ہیں. آپ اندازہ لگائیں وہ کیسے بیچاری آ کے بلاگ کرے گی. آپ مجھے بتاؤ, جو اس حد تک لوگ, شرم نہیں آتی لوگوں کو. رہوں گا. ہاں آپ سسٹر, میں آپ کو یہ جو بہت سیریس ہو گیا یار. سابیہ عاقب جی, نوری اختر جی سسٹر, یہ پروفیسر بھی, یہ اس کی کوئی اوقات بھی نہیں ہے, یہ سپاہی کی بھی مار نہیں ہے. یہ سب چلے جائیں گے انشاءاللہ. کوئی گالی دیتے ہیں ایسے لوگوں کو ضروری جواب نہیں دینا. جی نہیں دیتے جواب, یہ ایسے بکواس کرتے ہیں, آ جاتے ہیں. دیکھیں تو کامنٹ ہمیں تک آپ مطلب اس کے بچوں کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں, اس کو ذلیل کر رہے ہیں, تو مجھے سمجھائیں وہ ایک عورت ہو کے کیسے برداشت کر رہی ہوگی. میں تو سلوٹ کرتی ہوں کہ اس کی برداشت کے اوپر. دیکھیں نا ایک عورت کو گالیاں دے رہی یار, تمہارے گھر میں ماں بہن نہیں ہے. دیکھیں کسی کے ساتھ بھی حادثہ ہو سکتا ہے, کسی کے گھر میں بھی یہ پرابلم ہو سکتی ہے.
آپ ایسا نہ سوچیں کہ ادھر اس کے گھر میں ہو گئی تو ہمارے گھر میں نہیں ہو سکتی. بالکل اللہ نہ کرے کہ پلٹ کے آپ کی طرف آئے, تو توبہ کریں اور اس طرح کی پتہ باتوں کیا سے ہے گریز کریں. یہ جتنے یہ ہیٹرز ہیں نا, موسٹلی وہ لوگ ہوتے ہیں یہ اس طرح کی باتیں کرنے والے جن کے اپنے اوپر بیت چکی ہوتی ہے بچپن میں, کوئی استاد کے ہتھیائی ہوئی ہوتی ہے, کوئی مولوی کے ہتھیائی ہوئی ہوتی ہے, کوئی کسی کے ہتھیائی ہوئی ہوتی ہے یا آیا ہوتا ہے. تو یہ جتنے ہوتے ہیں نا یہ ہیٹرز, یہ اپنے حساب سے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی بیت چکا ہے تو یہ ہوگا. تو یہ جتنے ہیں یہ دودھ کے دھلے ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. یہ سب کے کوئی نہ کوئی افیئر, کوئی نہ کوئی ڈرامے بازی, بس جتنا پروفیسر کا ایک اور نام آ گیا سامنے, دودھ والا. ہاں دودھ والا تو خیر عزت والا نام ہے. دودھ والا پھر عزت والا نام ہوگا کہ ہاں, یار وہ دودھ دیتا ہے سب کو بانٹتا ہے. اتنی اس کی اوقات نہیں ہے کہ اس کو دودھ والا بھی بولیں. یہ ایک باندری نچانے والا باندر چوڑا سا بندہ ہے. صرف یہ ستارہ کے نام کے اوپر اس کا نام لینا ہے, ورنہ اس کی کیا اس نے حیثیت چینل ہے. کھولا جب منصور نے فرسٹ ٹائم, اس کا کوئی کنٹینٹ ہے, اس کا اپنا کوئی کام ہے سوائے ستارہ. آپ دیکھیں نا, میں ویڈیوز بنانی شروع کر دیں, پھر وہ میں اصل میں بیسیکلی میں موٹا ہوں تھوڑا سا. تو میرے ایک دوست ہیں وہ شراز بھائی, انہوں نے مجھے کہا, میرے محکمے سے, انہوں نے کہا یار تم ایک چینل بناؤ پاکستان واک اور واک کرنا شروع کرو, تو ویڈیو بنایا کرو 1-1.5 گھنٹہ. اور میں نے ویڈیو واک والی تو نہیں بنائی, میں نے گاڑی والی بنانی شروع کر دی. لیکن بات یہ ہے کہ میں نے اگر پاکستان واک کا نام رکھا تھا اٹس مینس کہ اس کے اندر میں نے وہ اسی حساب سے کنٹینٹ ڈالا. اب اس کا چینل ہے ولاگز, تو یہ اپنے ولاگز ڈالتی ہے, اپنے کھانا کوکنگ یہ وہ گھر کی جو ایکٹیویٹیز ہے یہ ڈالتی ہیں. اس کا میں نے چینل کھولا تو دیسی ولیج ولاگ کے نام سے. اب ولیج انسائڈر, اب ولیج انسائڈر کے اندر یا تو جوار کے اندر والا ولیج انسائڈر وہ نہیں تو دکھا سکتا. تو میں نے دیکھا ذوالقرنین, شروع کے اندر ذوالقرنین ٹک ٹاکرز کی 2-4 ویڈیوز اور ڈرامے بازی ساری اس نے کی ہوئی تھی. اس کے بعد پھر یہ ستارہ کے پیچھے لگا, اس کو ویوز ملنا, اس کو ویوز پڑ گئے. تو اس کے میں چینل, اچھا میں پھر اس کے چینل سکرول کرنا شروع کیا, ستارہ ساجد. میں آدھا گھنٹہ میں دیکھتا رہا, اور ستارہ ساجد, پہلی شادی, دوسری شادی, تیسری شادی, چوتھی شادی, پانچویں شادی, ستارہ سے یہ بندہ شروع ہوتا ہے, ستارہ پہ یہ ختم ہو جاتا ہے. ستارہ کے نام کی ہٹی چلا کے بیٹھا ہے, ستارہ کے نام کی روٹی کھا رہا ہے, نام ہے جی ولیج انسائڈر. کتے کا بچہ, پتہ نہیں کون سی گھٹیا عورت تھی جس نے تیرے جیسا بغیرت پیدا کیا. بغیرت ابھی تک اس کے اب ٹھنڈا ہے, آپ نوٹس کریں تھوڑا سکون ہے وائی ٹی پہ جب سے یہ کتا کا منہ بند ہوا ہے. نہیں ٹھنڈا نہیں ہے یہ, ٹھنڈا اس کو یہ اب اس کے خلاف جب اس کو ایف آئی اے بلائے گی نا تو پھر یہ صحیح معنوں میں ٹھنڈا ہوگا. کدھر گیا لائیو چیٹ, یہ آ گیا. انکل ایک سہیب قاسم ہے وہ بھی گھٹیا ہے. یہ سہیب قاسم یہ سارے وہی ہیں نا. سہیب قاسم کے پاس بھی اپنا کوئی کانٹینٹ نہیں ہے, بس وہ گالیاں دے کے اور ستارہ کے نام. مہینہ ہو گیا ہے, لوگوں نے نئے چینل کھولے ہیں. صوبیہ عاقب سے نے پہلے بھی اپنے ایک ولاگ میں مطلب ایک دفعہ لائیو میں بتایا تھا کہ سر میں نو پروفیشن پلیز آپ کو یہ ساری انفارمیشن کیسے ملتی ہے, آر ڈائریکٹلی انوالو ان دس انویسٹیگیشن کین یو. اچھا میں چھوڑیں, یہ تو خفیہ باتیں ہو گئیں, وہ میں کرتا ہوں. پہلے میں اس کو جواب دیتا ہوں صوبیہ عاقب کو. صوبیہ عاقب سسٹر یہ اس طرح, یہ پروفیسر نہیں ہے, یہ ہمارے جو ساؤتھ پنجاب ہے نا, پتہ نہیں آپ اس کو جانتے نہیں جانتی, یہاں پہ جو دیہات ہے نا, یہاں پہ چھوٹے چھوٹے کچے ہوٹل بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس طرح کے جو تھوڑے سے صاف کپڑے پہنے ہوئے جنہوں نے میٹ کیفے کیا ہوتا ہے نا, تو یہ ویلے مشٹنڈے, ان کا کوئی کام نہیں ہوتا, نہ ان کی نوکری, نہ ان کو نوکری ملتی بھی نہیں ہے. یہ آ کے وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں ہوٹلوں پہ صبح. اخبار کا ایک آدھا تو 4-5 دن پرانا کوئی وہ پیپر انہوں نے اٹھایا ہوتا ہے اور آ کے بیٹھ گیا, تو یہ خبریں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں وہاں پہ. تو آس پاس جو دیہاتوں سے ذمہ دار آتے ہیں نا, غریب لوگ, وہ آ کے کہتے ہیں ہاں صحیح پروفیسر صاحب کیا آج دی خبریں. پھر یہ بتاتے ہیں آج عمران خان دا فلانی جات جلسہ ہے, آج فلانے ہے. پروفیسر صاحب کو ساری طرف چائے پلاؤ صحیح, پروفیسر کو چائے پلا دی. دوسرا ایک وہ ذمہ دار آ گئے بسکٹ ہی کھواؤ صحیح. یہ بسکٹ اور چائے کے لیے شام تک بیٹھے رہتے ہیں وہاں پہ ہوٹلوں کے اوپر. اب جو اس طرح کے لوگ ہوں ان کو نظر آ جائیں ولیج انسائڈر اور اس طرح کے ان کو $4 بننے شروع ہو جائیں, تو وہ تو نہیں ہے نا, وہ تو کتے وہ تو خارجی کتے کی طرح پاگل ہو ہی جاتے ہیں نا. ہاں یہ خارجی کتے کی طرح پاگل نے, جب ان کو بکھے کو تھوڑا جا لپ ہوئے تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے.
بھائی اگر سلما اس کے سپورٹر غلط ہیں تو جرنلسٹ کے خلاف ایکشن لیا جائے. وہ جرنلسٹ کا رائنا گل سسٹر جرنلسٹ پاکستان کی نہیں ہے, وہ بیوقوف عورت پتہ نہیں پاکستانی نیشنلٹی ہے یا انڈین نیشنلٹی ہے یا فراڈ ہے. اور گول باتیں کرتی ہے وہ. میں آپ کو ایک سمپل سی بات بتاؤں, میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے, آج سے 3 سال پہلے, اسی طرح کی ایک مجھے مطلب ہماری ایک فاؤنڈیشن بھی ہے ہماری, میں مطلب ہم جو ہے وہ کام کرتے ہیں, سوشل ورک کرتے ہیں کافی, تو استحکام پاکستان اتحاد کے نام سے. تو اس کے اندر جو ہے نا وہ ایک اس وقت فائٹ چل رہی تھی انڈو پاکستان. چلے میں بتا دیتا ہوں, ہندوستانی بھاؤ کا چینل میں نے اڑایا تھا, میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں, کوئی بات نہیں. تو اس وقت فائٹ چل رہی تھی وہ گالم گلوچ والی, وہ بھی ہماری ایک سسٹر ساجدہ احمد ان کی اور ان کے درمیان میں, تو کچھ نہیں ہوتا. تو وہ مطلب اس کے بعد ہاں پتہ ہے لوگ سب کو, اس کو ہندوستانی بھاؤ کو بھی تو پتہ ہے نا. خیر اب ہماری صلح ہو گئی ہے, ابھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, لیکن اس وقت یہ فائٹ کچھ بھی نہیں ہے, وہ بہت بڑی فائٹ تھی, وہ انڈو پاکستان فائٹ تھی, ٹھیک ہے. تو ہم خود پھر پیچھے ہٹ گئے, ہم نے کہا چھوڑ. تو اس دوران ہمیں ایک بندے نے رابطہ کیا, اس نے مجھے تصویریں بھیجی, بالکل سیم اسی طرح کی تھی. اس کا نام تھا شیخ المنصورہ. تو یہ تو صرف آ کے منہ سے بتاتی ہے نا کہ میں جرنلسٹ ہوں اور میں جو ہے وہ گروپ آف کمپنیز کی آنر ہوں. تو وہ جو تھی نا شیخ کی, تو باقاعدہ انہوں نے تصویریں بھیجی, 8-10 باڈی گارڈ ساتھ اور جناب سارے. تو وہ شیخ المنصورہ کا جب یہ معاملہ پڑا تو ہمارے جو گمنام سپاہی ہیں جو وہ ایکٹیو ہو گئے, اور انہوں نے جو ہے وہ چلیں مبارک ہو صوبہ کی سسٹر. تو وہ شیخ المنصورہ کا میں نے پہلے بھی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا. تو وہ بعد میں پتہ لگا کہ وہ فیک تھی شیخہ, اور کوئی اس کا ان کی وہ انہوں نے بتایا کہ شہزادی ہے دبئی کی اور امارات کی, اور وہ امارات کی نہیں تھی, وہ فیک تھی, اور وہ ممبئی انڈیا کی تھی, اور بعد میں وہ گرفتار ہو گئی. تو کامنٹ ہے ہاں یہ ہے کہہ رہی ہے کہ انڈیا سے میرے خیال پتہ نہیں نا, سبیہ عاقب کہتی ہیں آؤٹ آف ہیپینس. کیا ہو سکتا یہ سو کالڈ یہ آسما زمان سسٹر, یہ جلدی جو ہے نا وہ کوئی بات نہیں سسٹر, کوئی بات نہیں, ہار جیت ہوتی رہتی ہے. پہلے ہم کرتے تھے جب انڈیا پاکستان ہوتا نا, تھی وہ ہندوستانی بہو والی, تو اس وقت لڑائی جھگڑے کرتے رہتے تھے. وہ جو ابھی نندن والا سین ہوا تھا نا 27 اکتوبر جو فائٹ ہوئی تھی پاکستان انڈیا کی, بیسیکلی یہ ہونا نہیں چاہیے. جو بھی ہے یہ پولیٹکس ہے, سیاست ہے صرف. باقی آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں انڈیا اور پاکستان, لوگ اتنے برے نہ وہاں ہیں نہ وہ یہاں ہیں, نہ ایک جیسے لوگ ہیں, اچھے برے ہر جگہ کے اوپر ہوتے ہیں. تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نہ لڑیں آپس میں نا. یہ کون ہے آئے تو اپنے کی بیٹی ہے, تمہیں اپنا پتا ہے بھائی, ہم نے نہیں کی ہے بات, یہ کسی نے کامنٹ کیا ہے بیچ میں. ہاں یہ کمنٹ کسی نے کامنٹ کیا ہے, یہ کسی نے کمنٹ کیا تھا, اور کمنٹ میں آیت اپنے باپ کی بیٹیاں نہیں ہیں. کمنٹ میں بکواس کر رہا تھا کوئی. آپ نے پورا کامنٹ نہیں پڑھا نا. ہاں وہ کمنٹ میں کوئی بکواس کر رہا تھا, آئی کس کی بیٹی ہے اور فلاں, تو وہ اس کو ہم جواب دے رہے تھے. تو کوئی لوگ گھٹیا باتیں اس طرح کی کرتے ہیں, ان کے اپنے ڈی این اے کا پتہ نہیں ہوتا. جو یہ کمنٹ کر رہا تھا بندہ, وہ اگر ڈی این اے کروا لے تو ان کو کیسے یقین ہے کہ جو ہے نا وہ ہے ان سے ماں باپ کی اولاد ہیں اپنے. نہیں صوبیہ عاقب سسٹر, کوئی ایسی بات نہیں ہے. انکل جب سے آپ کو دیکھا میں تو پاکستان کی جیت پر بھی خوش ہو بیٹھا ہوں. آپ بھی جیتیں گے, ہاں آپ بھی جیتیں گے تو ہم خوشی منائیں گے. سیوی رسوال, پتہ نہیں ہم صحیح نام لے رہے ہیں سسٹر یا نہیں لے رہے, لیکن دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ایک ٹائم تھا جس میں ہائپر ہو جاتے تھے اور مقابلے بازی کرتے تھے, لیکن ہم اگر دل سے سوچیں ہار جیت ایک گیم کا حصہ ہے. پاکستان جیتے تو خوشی ہے, انڈیا جیتے تو خوشی ہے. تو بات یہ ہے کہ ہار جیت چلتی رہتی ہے دونوں ممالک کے اندر, لیکن دوستی کا ماحول قائم رہنا چاہیے. ہم بیسیکلی ہم سائے ہیں, اور ہم سائے جو ایک ہی جگہ سے ہم کٹے ہیں, تو میرے خیال میں اچھے ہم سائے بن کے رہنا چاہیے. ہمیں لڑائی جھگڑوں سے ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے. بہت فائٹ ہم پہلے کرتے رہے ہیں, لیکن ہم اب خود شرمندہ ہے کہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی, ایسا نہیں چاہیے.
سیوی رسول مجھے آپ اچھا یہ مجھے نہیں طریقہ آتا ویسے، جس طرح یہ لائیو آ رہے ہوتے ہیں نا، میں اس کو چیک کروں گا، یہ میرے خیال میں وہ جی رویش سنگھ بھائی میں کہتا ہوں انشاءاللہ نیگیٹیوٹی ابھی لوگ کہہ رہے ہیں ستارہ سو کو انفیئر، vlog بنانے بالکل کا بالکل کہیں، آسما زمان ہم سب نیگیٹیوٹی، بول رہے ہیں انشاءاللہ پتہ بنائیں کیا گے۔ پہلے ہم بھی نیگیٹیو کافی تھے لیکن اب چھوڑ گئے ہیں یہ چیزیں، نیگیٹیو ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جتنا یہی بھی تو ہونے کہہ کی رہے ہیں بی پازیٹیو، کچھ نہیں ہے نیگیٹیوٹی کے اندر، کچھ بھی نہیں، اپنا خون جلاتے ہیں لوگ، پتہ نہیں کیسے نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں، کیسے غلط بالکل بولتے بالکل ہیں۔ بلجیت کور سسٹر، اچھا بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ لگتا کہ جس کے آگے نام کو بلجیت لکھا ہوتا ہے نا تو وہ کور، تو مجھے پتہ ہے کہ جس کے آگے کور آ جائے وہ لیے، اور باقی نام کے ساتھ کوئی بھی ہوتا ہے جو مرد ہوتے ہیں ان کے نام کے ساتھ سنگھ ہوتا ہے موسٹلی۔ پاک ترک بم کہاں سے ہیں آپ؟ لائیو میں دیکھو انڈیا اور پاکستان کے لوگ گپ شپ کر رہے ہیں۔ ہاں بالکل بالکل گپ شپ ہونی چاہیے، اللہ نظر بد سے بچائے۔ پتہ کیا ہے فائٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نیگیٹو لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، میں نے یہ دیکھا ہے، اچھے لوگ جو ہے نا وہ تنگ ہو جاتے ہیں۔ مشتاق احمد بھائی وعلیکم السلام، اللہ کا شکر بھائی بالکل ٹھیک ہے۔ پیاری بات کیا۔ اچھا پروفیسر نلا نام نلا ٹھیک نام ہے، ایک سینسیبل سپورٹ دیکھا ہے فار پاکستان، نہیں ستارہ کا انشاءاللہ سنبھال لیں گے، اللہ خیر کرے گا۔ انشاءاللہ آپ صحیح ہو جائے گا۔ انکل میرے پیرنٹ نہیں ہیں بٹ آپ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ آپ جیسے لوگ کسی عورت کے لیے، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کے پیرنٹس کو جو ہے وہ نوری اختر بول جنت رہی میں ہے کہ جگہ آپ دے۔ دونوں کی جوڑی بہت پیاری ہے، اللہ محبت قائم رکھے اور بری نظر سے بچائے، تھینک یو سو مچ۔ پتہ ہے ستارہ جی کا جی ٹاپک، بالکل ستارہ کا ٹاپک میں کب سے دیکھ رہی تھی، 10-15 دن گزر چکے تھے اس بات کو، جب یہ میں سن کے میں تو بہت ٹینشن میں چلی گئی تھی نا۔ رویش سنگھ بھائی ان سے جب میں نے بات کی تھی تو مجھے کہتے ہیں آؤ میں بات کرتا ہوں، کیا بات ہے؟ رویش سنگھ بھائی جو جس ایریا کے یہ لوگ ہیں نا، میں اس ایریا کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، ہمارے یہ قریب ہے اور میرے اپنے ریلیٹیوز ان کے آس پاس ہی رہتے ہیں، یہ ایریا بہت، یہ صرف اور صرف بڑا ایریا ان کا صرف مسئلہ صرف یہ ہے کہ ان کے جو اپنے رشتہ دار ہیں نا یہ گندے ہیں، یہ پاکستان نہیں ہے بیسیکلی، یہ پاکستان کو ریپریزنٹ ستارہ نے بہت اچھے طریقے سے کیا ہے، لیکن یہ جو ساتھ اس کے لوگ ہیں نا یہ انتہائی لوگ، اور ان گھٹیا لوگوں کی وجہ سے پاکستان کا نیگیٹو ایمج، جس طرح آپ کے ملک میں بھی جس طرح آپ کے ملک میں بھی اس طرح کے لوگ ہوں گے، مطلب کچھ، میں نیچ ذات وغیرہ میں نہیں جاتا، نیچ ذات ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، ہر انسان برابر ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ذہنی طور پہ جن کے خون میں بلڈ میں ہی گھٹیا پن ہوتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں، تو یہ پاکستان نہیں، ہمارے بہت سارے لوگ پاکستان کے اس پریشانی کے اندر آئے ہیں کہ یہ پاکستان کو جو ریپریزنٹ کر رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں، تو یہ وہ بتانے کے لیے مجبوراً ان کو سوشل میڈیا پہ ولاگنگ میں ان ہونا پڑا ہے، جو نہیں بھی ہونا چاہتے تھے وہ ان ہوئے اس وجہ سے کہ وہ کہ پاکستان کا یہ گھٹیا چہرہ نہیں ہے جو انہوں نے دکھایا ہے، پاکستان ایسا نہیں، پاکستان کے سب ایسے نہیں ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، آپ تو یہ تو بالکل بیکورڈ ایریا کے لوگ ہیں، پاکستان تو بہت، اسلام آباد کے لوگ دیکھیں آپ، لاہور کے لوگ دیکھیں آپ ملتان کے لوگ دیکھیں، میں بھی ملتان سے ہوں، اور نوشین ملتانی وہ ایکٹریس اس کو لازمی دیکھا کرے، بڑا مزہ، اس نے بلکہ مامو فاروق پہ ایک ویڈیو بنائی تھی، میرے ہنس کے پیٹ میں درد ہو گیا تھا، مامو فاروق پہ نہیں، مامو ندیم پہ، مامو ندیم بن کے بیٹھ گئی تھی وہ ولاگ اس کی، وہ ویڈیو نا نوشین ملتانی، وہ نا میں صبح دیکھا ادھر مامو ندیم کی، ادھر مامو ندیم کی فوٹو، ادھر وہ کالی شالی بنی ہوئی اور مجھے لگائی ہوئی، میرے ہنس کے پیٹ میں درد ہو گیا، وہ تو اچھا کہہ رہا کہ نا فاروق بھائی ڈرنک کر کے ڈرائیو کر رہے تھے بیچارہ غریب آدمی ہے اس لیے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کوئی اٹیک نہیں ہوا، ہاں ہیٹر کہہ رہے ہیں لائیو میں، مشتاق احمد یار وہ تو شریف آدمی ہے، خدا کا نام مانو، یہ کچھ بھی کسی کے بارے میں کچھ کہہ دیتے ہیں، میں نا ایک دفعہ میں آپ کو بتاؤں، میں ہوں چائے کافی کا شوقین، چائے کافی میری مطلب میری لائف میں یہی کچھ ہے، میں نے اپنی زندگی میں نا کبھی وہ شراب کا منہ بھی نہیں لگایا، میرا گلا خراب تھا، اور ایک دفعہ نا تو یہ جب فائٹ چل رہی تھی انڈو پاکستان، یہ جب یہ سین چل رہا تھا یہ ابھینندن والا، تو اس وقت اسی طرح جس طرح ستارہ یاسین کے ساتھ ہے نا، تو ہماری دوسری سسٹر ہیں وہ فائٹ کر رہی تھی، وہ انڈیا سے ایک ہے لڑکی،
اس کا نام پتہ نہیں کیا, اس نے پاکستان کو بہت برا بھلا کہا. ادھر سے وہ بھی احمد نام ہے اس کا, کوئی اینکر ہے, اس نے بہت غلط باتیں کی پاکستان کے بارے میں. پھر ادھر سے ساجد احمد انہوں نے جواب دیا, تو ادھر سے اٹھ کے بہت سارے لوگوں نے نا ان کو گندی گالیاں دینی شروع کر دی. تو میں لائیو آ گیا. اچھا لائیو میں نے آ کے ذرا میرا فنی طریقہ کار ہے, میرا گلا بیٹھا ہوا لیکن میں بول ہی جا رہا ہوں نا, تو نیچے بہت سارے لوگوں کمنٹس آئے, اس کو شرابی کو ساتھ بٹھا لیا, شراب پی کے بٹھا لیا. میں پریشان, میں نے کہا یار میں نے زندگی میں چکر نہیں دیکھی شراب کی. کسی کے بارے میں کچھ بھی اندازہ کر لیتا ہے, کچھ بھی بکواس کرتے ہیں لوگ. بہن بھائی کے بارے میں بھی بکواس کرتے ہیں. ہم لائیو آ جاتے تھے, بہن بھائی اتنا سخت گناہ ہے گمان کرنا, گمان کسی کے کرنا بارے ہے. میں غلط سوچنا. اگر ایسا نہ ہوا تو مجھے بتائیں آپ کی قبر میں کیا ہوگا. ہاں جو آپ سوچ رہے ہیں کسی کے بارے میں, اب ہمیں تو نہیں پتا کون صحیح ہے کون غلط ہے, ہم بھی بیٹھ کے یہاں پہ صرف آپ کی طرح بات کر رہے ہیں. نوری نہ کریں ایسی غلط چیزیں, نہ پروموٹ کریں. نوری ہمارا صرف یہی مقصد ہے. نوری اختر سسٹر آپ کہہ رہی ہیں علماء کو چاہیے کہ اس علاقے میں جا کر تبلیغ کریں. ان کو تبلیغ سے کوئی اثر نہیں ہونے والا. بھاگ جاتے ہیں مولوی. آپ کو میں سچا قصہ سناتا ہوں, شغل سناتا ہوں آپ کو, بڑا مزے کا. ان کے علاقے کا نا ہمارے ایک ریلیٹیو تھے کراچی میں نا, میں ینگ تھا اس ٹائم نا, تو ریلیٹیو تھے کراچی میں عمر الدین شاہ صاحب. میں ان کے گھر میں رہ رہا تھا, وہ اوپر کے پورشن میں رہتے تھے, میں نیچے والے پورشن میں خالی ہوتا تھا ان کا, اس میں میرا ایک کمرہ لیا ہوا تھا, میں وہاں رہتا. اچھا تو وہ عمر الدین شاہ صاحب جو تھے نا, وہ شوقین تھے. وہ جناب شراب کے بغیر ان کا گزارا نہیں تھا. وہ روزانہ بوتل کھولتے اور بیٹھ جاتے, اور جیسے, لیکن وہ دل کا بہت اچھا تھا, دل کا اتنا وہ اچھا آدمی تھا کہ وہ شرابی تو تھا لیکن اس بندے کے اندر اس کو نا مختلف نا چوری عورتیں ملنے آتی تھیں. کبھی کوئی بچی آ رہی ہے, کسی کو پیسے پکڑا رہا, تو میں نے بھی اس کے بارے میں نا گمان کیا. میں نے کہا یار یہ بندہ ٹھیک نہیں لگتا. ابو کو بھی میں نے کہا ابو میں کہیں اور جگہ شفٹ ہوتا ہوں, یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے. یہ ایک تو یہ بندہ شراب پیتا ہے, دوسرا جو ہے نا یہ بندہ نا اس کو ملنے کے لیے آتی ہیں. لیکن جب وہ شراب پیتا نا, آ کے وہ آتا نیچے, آ کے اوپر نہیں پیتا, وہ آ کے پیتا, جیسے شراب پیتا وہ اچھی باتیں شروع کر دیتا. کہتے ہیں انسان جب شراب پیتا ہے نا تو اس کے اندر جو ہوتا ہے نا وہ باہر آنا شروع ہو جاتا ہے, سچ بولنے لگ جاتا ہے. لیکن وہ بندہ جب شراب پیتا ہے نا تو اس کے اندر سے اچھی باتیں نکلتی. میں نے کوئی بری غلیظ بات یا غلط بات سنی نہیں. کبھی حدیث سنا رہا ہے, میں اس بات پہ لوگ اعتراض بھی کر دیتے ہیں, کبھی قرآن سنا رہا ہے, وہ ایسے دعا پڑھنے کا طریقہ بھی اس نے مجھے بتایا. تو میں حیران ہوتا تھا کہ یار یہ بندہ شراب پیتا جاتا ہے اور یہ اتنی اچھی بات شروع کر دیتا ہے. پھر میں ڈاؤٹڈ ہو جاتا تھا کہ نہیں یار بندہ ٹھیک ہے. اب ان عورتوں کے بارے میں جب مجھے تھوڑا سا, جب میں کچھ عرصہ رہا وہاں پہ, مجھے پتہ لگا تو بیچاری کتنی بیوہ عورتوں کا خرچہ اٹھا رکھا تھا اس نے. اور لوگ اس کے بارے میں کتنی بکواس, ٹھیک ہے لوگ بکواس نہیں کرتے تھے, میں خود اس کے خلاف ڈاؤٹڈ ہو گیا تھا. لیکن وہ اپنی بیوی بچوں سے بہت پیار کرتا تھا بندہ. وہ کسی بیچاری کوئی عورت کا بچہ آتا, اس کو 1000 پکڑا دیتا, کسی کو 2000 پکڑا دیتا. اس نے کوئی 70 گھر اس کے علاقے میں, اس نے ہر گھر خرید, مطلب اس کے بہت جائیداد تھی اس بندے کی, اور ایک گھر بھی کرائے پہ نہیں دیا ہوتا, سب بیوہ عورتوں کو دے رکھے تھے. ایک گھر کے 4 پورشن, 8 پورشن بنا کے, اس کسی میں بیوہ عورت, کسی میں کوئی. بات جو اصل میں کر رہا تھا وہاں پہ ہمارے اسی علاقے کا, جس علاقے کے ہے نا, اس علاقے کا نا ایک مولانا صاحب آ گیا. اب مولانا صاحب باہر سویا ہوا اور میں کمرے میں. مولانا صاحب ساری رات کرے گا ہاؤ کھانس کے مولانا نے مجھے سونے نہ دیا. میں نے عمر الدین کو کال کی, میں نے کہا عمر الدین شاہ صاحب, میں نے کہا مہربانی کرو. اس وقت وہ سونی ایرکسن کا شروع میں آئے تھے وہ سیٹ موبائل, جب نئے آنے شروع ہوئے تھے, اس میں نا وہ گرین سا لکھا ہوا آتا تھا. تو میں نے خیر عمر الدین صاحب کال, میں نے کہا اس نے تو وہ کھانس کے برا حال کر دیا, اس کو کہیں اور سلاؤ, یہ مجھے سونے نہیں دے گا, میں نے صبح ڈیوٹی پہ جانا ہے. تو اس نے کہا اچھا میں اس کا بندوبست کرتا ہوں. عمر الدین صاحب دھوتی پہنی ہوئی, بنیان پہنی, اس نے ہاتھ میں رکھا ہوا, کہتا ہو تیرا گلا خراب ہوگا, ایک گھنٹے پی دوائی. اب اس نے دوائی پلا دی. مولوی صاحب ساری رات سوئے رہے, مجھے پتہ نہیں دوائی کون سی پلائی ہے, اور وہ تو پلا گیا اس کو شراب مولوی کو. مولوی کچھ عرصے کے بعد آ گیا, ایسے 15 دن گزرے, مولوی صاحب آ گئے. مولوی صاحب کو میں نے کہا ہاں بھائی مولوی سنا کیا حال ہے تیرے. مولوی کہا جی میں بالکل ٹھیک ہے, صحیح گلا میرا خراب تھا, ودائی چیسٹ. عمر الدین شاہ صاحب نے نا میرے تبلیغ کرنے جانا, یہاں پہ تبلیغ والے بھی اس قسم کے ہوں تو پھر بندہ کیا تبلیغ کرے. بزی بیبی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ مدینہ منورہ والی سلمہ کو بھی تبلیغ کی ضرورت ہے. یہ آپ نے بالکل صحیح. سب سے زیادہ تبلیغ کی ضرورت جو ہے وہ سلمہ کو ہے. یہ فراڈ ایک عورت ہے, یہ آپ کو 100% اللہ کی بات کرتی تھی. میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں کہ یہ سارا معاملہ صرف جیلسی کا نہیں ہے,
جیلسی پلس ہیٹ پلس کے علاوہ یہ معاملہ انٹرنیشنل کسی ایشو کے کسی اور کامیاب نہیں ہوا، ستارہ غلط ہو گئی ہے، منصور ستارہ ہاں پوری طرح پٹ گئی ہے۔ وہ سلمہ کا جو یہ گیم تھی یہ تو پٹ گئی ساری۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ بزی بیبی سسٹر، ایسا ہی ہے۔ سوچ سے زیادہ واقعی وہ میں بس بتاؤں نا آپ کو، وہی پرسنل میں جانے کی ضرورت ہے۔ ہم کہتے ہیں بس اللہ کا نام لو، خدا کا واسطہ کسی کو بلیم نہ کرو، کسی پہ جھوٹے، جب تک ثابت نہیں ہوتا آپ کوئی کسی کے لیے رائے نہ قائم کریں ایسے۔ ابھی تک کوئی ثابت نہیں ہوا۔ نہیں رائے میں آپ کو بتاؤں، رائے قائم کرنا اور اس طرح الزام لگانا یہ سوشل میڈیا پہ، بہت بڑا سوشل میڈیا پہ ہی نہیں، یہ عام روٹین کے اندر، فیملیز کے اندر یہ ایک عام سی بات ہو چکی ہے، اس خطے میں تو عام سی بات ہے۔ کسی بھی عورت کے اوپر بات کر دینا، کسی کے اوپر بات کر دینا، یہ ایک معمولی سی بات ہے یہاں پہ، اور اس کا اتنا سخت گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زنا کی یہ مذاق اڑا رہے تھے یہ لوگ، سلمہ نے بھی مذاق اڑایا، پروفیسر نے بھی بکواس کی کہ زنا کا جو کیس ہے اس کے اوپر اگر آپ نے زنا کو ثابت کرنا ہے، گواہ چاہیے جنہوں نے سب کچھ ہوتے دیکھا ہو، اور گواہ بھی ایسے چاہیے جن میں ایک بھی جھوٹا گواہ نہ ہو، سارے کے سارے سچے لوگوں جن کا جو بیک گراؤنڈ ہے، جھوٹے میں شمار نہ ہوتا ہو، ان کے بارے میں نہ کہا جاتا ہو کہ انہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہے، اس طرح کے لوگوں۔ تو بیسیکلی یہ اس چیز کے لیے اسلام نے اتنی سختی کی ہے کہ کوئی کسی پہ تہمت نہ باندھے خام خواہ، اگر تہمت باندھے گواہ نہ لا سکے تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ اسلام اتنا پیارا مذہب ہے اس معاملے کے اندر کہ اگر کوئی کسی پہ تہمت لگاتا ہے تو وہ اگر گواہ نہیں لا سکتا تو اس کو 80 کوڑے مارو، اور اگر شادی شدہ کے اوپر تہمت لگائی ہے، شادی شدہ پہ جیسے ستارہ پہ، تو 100 کوڑے مارو ایسے بندے کو اگر وہ ثابت نہ کر سکے۔ بیسیکلی تو یہ اسلام کی روح سے، چاہے پروفیسر ہو، چاہے بیبو ہو، چاہے ہیٹر ہو، یہ جن لوگوں نے بھی یہ بکواس کیے، جو اس چیز کو عام سمجھتے ہیں، ان کو 100 درے پڑھنے چاہیے، ان کو 100 کوڑے ان کو پڑھنے چاہیے۔ یہ اسلام کو سمجھے ہی نہیں، یہ اسلام کے اینٹی بات کرتے ہیں بہت سارے معاملات کے۔ آپ کو انہوں نے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جی مولوی کو یہ مجھے بتائیں، کوئی ایک مولوی آیا، بلکہ میں نے 1-2 مولوی دیکھے ہیں وہ جو ستارہ کے حق میں بات کر رہے ہیں، سسٹر کر کے، کوئی ایک مولوی بات کی ہو، کسی ایک مولوی نے صرف اسلام کو بدنام کرتے ہیں، مولویوں کو بدنام کرتے ہیں۔ وہ ایسے بیوقوف لوگ نہیں ہیں ان کی طرح، یہ کتے بلوں کا ٹولہ ہے، یہ جتنے ہیں نا، یہ کتے بلے، یہ سو کالڈ یہ کتے بلے ہیں، یہ ان کی اتنی حیثیت بھی نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں آپ کس کو فالو کر رہے ہیں؟ آپ ویبو کو فالو کر رہے ہیں؟ آپ وہ جو سارا جو نکل کے مامو ندیم کو بینگن کو فالو کر رہے ہیں؟ آپ کس کو فالو کر رہے ہیں؟ وہ تھتلے کو، شاہ رخ کو فالو کر رہے ہیں؟ آپ جو ہے وہ سلمہ کو فالو کر رہے ہیں، جو سلمہ کے شوہر کو فالو کر رہے ہیں، یا میں جرنلسٹ ہوں اس کو فالو کر رہے ہیں؟ یعنی آپ جو ہیٹرز ہیں، آپ کے پاس ہے کیا؟ آپ کس کو فالو کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس ان سارے لوگوں کے اندر کوئی ایک کام کا بندہ ہے جو اتھینٹک، کوئی ایک؟ یار یہ تو سارے کے سارے خود 2 نمبر زانی، چرسی، نشئی۔ نینا کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ایسی شریف لڑکیاں جو، اچھا یہاں پہ بہت سارے کمنٹ دیکھے، جو ستارہ یاسین کے سپورٹر ہے، کیا آپ لوگ ستارہ یاسین کو، اپنی بیٹیوں کو ستارہ یاسین جیسا بنائیں گے؟ تو میرا ان سے سوال یہ ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کو بیبو جیسا بنائیں گی؟ کیا آپ اپنی بیٹیوں کو نینا جیسا بنائیں گی؟ کیا اپنی بیٹیوں کی شادی شاہ رخ جیسوں سے کریں گی؟ کیا اپنے بچوں کی شادی پروفیسر جیسے چوڑے سے کریں گے؟ یا اپنی بیٹی کو سلمہ جیسی بنائیں گی؟ ٹھیک ہے، ہر کسی کا کوئی آئیڈیل ہونا ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، ولاگنگ پسند ہونا کسی کی ڈیفرنٹ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے آتے ہیں کہ جس طریقے کی ستارہ بیٹی ہے، جس طریقے سے اس نے اپنے خاندان کو سنبھالا ہے، اللہ زمین سے اوپر، اللہ کرے اللہ تعالیٰ ایسی بیٹیاں سب کو دے، ایسی بیٹیاں سب کو دے، ٹھیک ہے۔ باقی پرسنل لائف کیا ہے؟ بیبو کا پورا کچپلا پڑا ہے، اس کا بیٹا وہ ٹھیک ہے، وہ سارے جو ہے نا وہ ان کی چیزیں ساری باہر آنی شروع ہو گئی ہیں، اور
اب بس چھوڑیں، یہ ان کے امام دیکھ لیں، امام ان اماموں کے پیچھے لوگ رو رہے ہیں، کہتے ہیں I'm trying، ستارہ نے ہاں بلاگ بنانا چھوڑ دیا ہے، نہیں وہ بنائے گی بلاگ، ستارہ کی لگیں گے، آپ کو پتہ سٹریس میں چل رہا ہے ماحول، سب کچھ 2-4 دن میں تھوڑا سا کول ڈاؤن ہوگا تو وہ آئے گی بلاگنگ کی طرف، ضرور آئے گی، میں تھوڑا سا ہم سب ادھر اس کے ساتھ ہیں، ہم سب سپورٹر کیا دنیا دیکھنا چاہتی ہے اس کو، بالکل ایسا نہیں ہے کہ لوگ اس کو چھوڑ نہیں دیں اکثر گے، شہزاد سسٹر سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، وقت انسانوں پہ آتے رہتے ہیں، یقین کریں ہم نے بھی ایسا سا برا وقت دیکھا ہے، میں یہ ستارہ ہے، میں مرد ہو کے ایسی باتیں برداشت کرتا رہا ہوں، کچھ بھی نہیں ہے، کہہ رہے ہیں اس پر کی ٹکٹ دکھا دیں، اب 1.5 ماہ تو ہو گئے اس تماشے کو، کیا دکھایا انہوں نے، ایک پروف ہی نہیں لا سکے، ایک سالڈ بالکل شالینی ملک سسٹر یہی بات میں نے کیا کہ اللہ تعالیٰ شاید ستارہ جیسی بہن، ستارہ جیسی بیٹی سب کو دے، اس نے اپنے گندے گندے من یقین کرے جو کھوتا ریڑھی چلانے والوں کو اس نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، ان کے گھر میں سنجیدہ رضا سسٹر وہ آئے گی، بانٹتی ہے وہ، سنجیدہ رضا سسٹر ابھی تھوڑی سی یہاں دیکھیں، تو بھائی بہن جلتے ہیں، ایک بہن بھائی منٹ سے جل رہی ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ ان کی وجہ سے لوگ اتنے سٹریس میں آ گئے ہیں، تو وہ بیچاری سٹریس میں نہیں ہوگی جس کے اوپر سگی بہن نے اٹیک کر دیا، جس کے اوپر سارے رشتہ دار کتے کی طرح پڑ گئے، جس کو آس پاس کے لوگ کتے کی طرح پڑ گئے، تو شاہ رخ تو تھتلا ہی نہیں گندا بھی ہے، پتہ ہے ہمیں بیٹھ کے اپنا فلسفی بنے ہوتے ہیں اور بڑے بڑے ہیرو گیریاں جھاڑ رہے ہوتے ہیں، ان کو اپنی حیثیت کا پتہ نہیں ہے، ان کو اپنی اوقات کا پتہ نہیں ہے۔ سلام، وعلیکم السلام، سلام بھابی بھائی مشتاق احمد ایک منٹ، آپ مشتاق احمد بھائی آپ خود بتاؤ، اب آیت کے اب اس کی بیٹیوں کے اوپر بھی انہوں نے باتیں کرنی شروع کر دی ہیں، آیت کو دیکھ کے تو اتنا پیار ٹھیک ہے نا، اب پیاری بچی ہے، اب اور پوری ایک منٹ، اب اس کی بچیوں کی پکچرز لگا کے اور یہ بکواس کر رہے ہیں، شرم نہیں آتی، پتہ نہیں کس انہوں نے، اللہ کو جانے تیری مرنا نہیں ہے، یہ میری بیٹیوں دولت سے پیٹ بھریں گے یہ میری بیٹیوں کی بھی تصویریں اس طرح لگتی رہی ہیں پہلے، جب ہم فائٹ وغیرہ اس طرح کی چیزیں چل رہی تھی نا، تو یہ لوگ اس طرح کی حرکتیں ہمارے ساتھ بھی کرتے تھے، کہتے ہیں نا ایک مثال ہے ہمارے میں کہ کہتے ہیں کتے لکی دریا پلیت نہیں تھی، ہاں عزت خراب نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا، بہت بڑی مثال ہے، ہاں سمجھ جائیں جو سمجھ دیکھو دریا کے اندر سے اگر کتا پانی پی لیتا ہے نا، تو وہ سرائکی میں یہ مثال ہے کہ کتے لکے دریا پلیت نہیں تھیندے، اگر دریا میں سے کتا پانی پی لیتا ہے تو اس کا پانی خراب نہیں ہو جاتا، تو یہ کتے بلے ان کا دیکھو ان کی یہ ایک نسل ہے کتوں کی جو سوشل میڈیا پہ بھی ہے اور عام لائف میں بھی آپ کو ملے گی، ان کا کام ان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی بھونکنے کے لیے کیا ہے، انہوں نے بھونکتے رہنا ہے، یہ بس بھونکتے رہیں گے ساری زندگی۔ ستارہ کے لیے ہم سب دعا کریں گے، دکھی کوئی بھی نہ ہو، کوئی رونے کی ضرورت نہیں، ہم سب دعا کر رہے ہیں۔ رائنا گل سسٹر آپ کو اندازہ تو ہے یہ کس ٹائپ کے لوگ ہیں، یہ گٹکا خور ایک کمی سی گھٹیا سی خاندان کی عورت ہے، اور یہ بیوٹی پارلر اس کا چلتا نہیں ہے، کانٹینٹ بنا بنا کے یہ مر گئی، سلمہ کا بھی یہی حال تھا، تو ان کو کسی نے دیکھے جب ان کے بیوٹی پارلر نہیں چلے، جب ان کے وہ میک اپ نہیں چلے، جب ان کی وہ باندر جیسی شکلیں نہیں چلیں، تو پھر انہوں نے یہ کرنا شروع کر دیا۔ علینا رحمان اللہ کا شکر، سسٹر آپ کیسی ہیں، ٹھیک ہیں؟ اس سازش بالکل صحیح بات ہے۔ بلقیس کہہ رہی ہے، بلقیس پرویز، اللہ ستارہ کے ساتھ ہے، دیکھنا آپ سب دیکھنا کہ ہم دیکھ رہے ہیں، جو مرضی کر لے دنیا، اس کا بال بھی کوئی نہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بچیوں کو مضبوط ہونا چاہیے، میری بیٹی ہے نا، ہمارے اوپر بھی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، میری بیٹی مہنور ہے نا، وہ دبنگ ہے، وہ جو ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں آتش فشاں گولا ہے، اس کو بندہ کوئی بات نہیں کر سکتا، وہ میری طرح ہے دبنگ، وہ برداشت نہیں، منہ کے اوپر ٹھکا کرتی ہے، چاہے اس کے ساتھ سوشل میڈیا پہ کرے، چاہے کوئی ریلیٹیو کرے، کوئی کرے۔ ایک ٹائم تھا بچیوں کو سٹرونگ ہونا چاہیے، بچیوں کو سٹرونگ ہونا چاہیے، اور بچیوں کو مینٹلی بھی سٹرونگ کریں اور فائنینشلی بھی سٹرونگ کریں۔ میں تو اس چیز کے اوپر وہ ہوں کہ میری پوری کوشش ہے کہ میری بچیاں دونوں، اور بیٹے تو ہو ہی جاتے ہیں سیٹل، بیٹوں کا تو باپ کا سب کچھ بیٹوں کا ہی ہوتا ہے، تو بیٹیاں اپنی لائف کے اندر خود بھی فائنینشلی سپورٹ مطلب سٹرونگ ہوں، اور شادیاں کرتے وقت بہت لحاظ کرنا چاہیے، اور ریلیٹیوز خاص طور پہ اس طرح کے ریلیٹیو، ستارہ تو بیچاری پھنس گئی ہے، اس طرح کے ریلیٹیوز ہوں تو بندہ 100 میل دور رہے اور اپنی بچیوں کو جہنم میں نہ پھینکے۔ اب ستارہ کو میں یہی کہوں گا کہ اپنی بچیوں کو بھی مضبوط کرے، یہ ڈھیلا ڈھالا پن نہیں چلے گا، مضبوط ہونا پڑے گا۔ پوہا پاکستان کی چڑ ہے، کون؟ پوہا بائک پر انویسٹیگیشن کرنے جاتی ہے، حد ہے۔ کون ہے یہ پوہا؟
पता, हम नहीं یہ ایسے فضول لوگ ہیں بہت سارے. ہمیں مجھے بھی بہت غصہ آ رہا ہے, بٹ ستارہ کو بھی اسٹرائک دینا چاہیے کیونکہ اب اس کو ڈاکٹرز کی پکچر مس یوز کرے. ہاں مشتاق احمد پتہ نہیں اسٹرائک اس کو بھیجنا آتا ہے نہیں آتا, ورنہ میں ہوتا تو اب تک پتہ نہیں کتنے چینل ہونا. میں نے کوئی 8-10 چینل اس طرح اسٹرائک دے کے اڑائے. ہم نے پہلے پلان کیا ان کو استعمال کرنے دی اپنی چیزیں. ویڈیو زوہا ہے, زوہا, وہ جو زوہا بیوٹی پارلر والی, اسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں. اچھا زوہا, نو وہ پوہا نہیں, زوہا ہے, وہ نام غلط لکھا ہے. اچھا زوہا بیوٹی بلاگ آنٹی کتیا. اچھا اس کتیا, اچھا زوہا از زوہا. اچھا اس کتیا کا میں پتہ کرواتا ہوں کراچی میں نا. اس کا نیا نام بھی ہم نے ڈال دیا زوہا کا, پوہا. پوہا بڑا مزے کا ہوتا ہے, انڈیا میں بنتا ہے نا. میں دیکھتی ہوں اکثر بلاگز میں, سنبھالنا کے بلاگ میں تو اکثر بن رہا ہوتا ہے انڈا پوہا, پوہا انڈا. وہ تو نہیں بلکیس پرویز سسٹر وہ اسٹرانگ رہے گی. میرا بھی ستارہ کو پیغام ہے سسٹر کو, وہ ولاگ وغیرہ ویڈیوز دیکھتی ہے, تو ستارہ کو میں بیٹی کہوں گا کہ ستارہ بیٹا آپ تھوڑا اسٹرانگ ہو جاؤ. اور یہ کتوں کے بھونکنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا, ان کو بھونکنے دو. اور آپ کا میں آپ کو بتاؤں, جتنا خوش مزاجی کے ساتھ آپ کا ولاگ آئے گا نا ہنستے ہوئے, اتنا ان کی موت ہے. ہاں اتنا ان کی موت ہے. اگر آپ گھبرا جاؤ گی تو یہ جیتیں گے. آپ اگر خوش ہو کے اگلا ولاگ آپ کا ایسے ہنستے کو, آپ کیوں کسی کو کر کے دکھا رہی ہو کہ دیکھو میرے یہ میں صاف کر کے دکھا رہی ہوں, آپ کسی کو کیوں صفائیاں دے رہی ہو؟ آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے, کسی قسم کی صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی صفائی خود دے گا. آپ چھوڑ دیں ان کو بھونکنے دیں. آپ کسی کو صاف کر کے نہ دکھائیں کہ ہاں میں نے آئی برو کاٹے یا نہیں کاٹے, چھوڑ دیں ان چیزوں کو. آپ نارمل ولاگ کریں, آپ ان کو صفائی دیں نہ دیں, یہ کتے ہیں. جس نے نہیں ماننا آپ کچھ بھی کر لیں, اس نے نہیں ماننا, اس نے بکواس کرنی ہے تو کرنی ہے, تو اسی لیے ایسے لوگوں کو اگنور کرو. بالکل ساریکا سلونکی, بالکل مجھے آپ کا نام پتہ نہیں پورا صحیح لے رہا ہوں کہ نہیں لے رہا, ساریکا سلونکی. بالکل حقیقت یہ ہے کہ ہر بندے کی ایک پرسنل لائف ہوتی ہے, اور سوشل میڈیا پہ آ کے پرسنل لائف ڈسکس کریے, پاگل عورت. اور پرسنل لائف ہوتی ہے. اگر اس پرسنل لائف میں کوئی کچھ بھی ہے, کسی کا حق نہیں بنتا کہ وہ سوشل میڈیا پہ آ کے اس کو بکواس کرے. لائف میں آئی ہے وہ, کیا نام تھا ان کا, منصور آپ کو بتا رہی تھی, زینیا اینڈ زیگم. بالکل کتوں کے بھونکنے سے شیروں کو اپنا راستہ بدلنا نہیں چاہیے بلکہ چیر پھاڑ دینا چاہیے. بالکل زینیا, بس صرف مجھے یہ خوشی اس چیز کی ہے کہ اس کا جوہر ہے نا ساجد, وہ اس کے ساتھ اچھا ہے, اسٹرانگ ہے. اور یہ دیکھیں بیٹیوں پہ بات آ جائے تو باپ ہوتے ہیں وہ کنٹرول کرنے والے ہوتے ہیں, اور شوہر ہوتے ہیں وہ کنٹرول کرنے والے ہوتے ہیں. اور بیوی پہ بات آئے تو شوہر ہوتا ہے, اور بیٹی پہ بات آئے تو باپ ہوتا ہے. تو اگر باپ اور شوہر اسٹرانگ ہو تو کسی کی ضرورت نہیں ہو کسی کے اوپر بات کر سکے. اگر باپ اور شوہر کمزور ہوں تبھی عورتوں کے اوپر بکواسیں کرنے والوں کو موقع ملتا ہے, ورنہ کسی کی ضرورت نہیں ہے, چیر پھاڑ کے رکھ دیں ان کو. ہاں نا موسیٰ, اچھا میں اس کا سسٹر میں صبح پتہ کرواتا ہوں انشاءاللہ. زوہا بیوٹی پارلر والی کا بھی پتہ کرواتا ہوں کون ہے. آل ان ون گیم کہہ رہی ہے ستارہ سسٹر انشاءاللہ اسٹرانگ ہو کے واپس آئے گی انشاءاللہ. ہم ویٹ کر رہے ہیں. وہ بلکہ میں شاہزین ہے میرے پاس, وہ پٹھان وہاں پہ کراچی میں, اگر یہ کراچی کی ہے تو میں اس کو بھیجتا ہوں, ورنہ وہ ایڈوکیٹ ہے کیپٹن, کیا نام ہے اس کا, کتنی پیاری بات, کیپٹن محسن, اس کو میں کہتا ہوں اگر یہ حیدرآباد کی ہے تو وہ اس کو کہتا ہوں, ورنہ میں صبح انشاءاللہ ان کا پتہ کروا دیتا ہوں سارا. وہ بلکہ وہ محسن جو ہے وہ ایڈوکیٹ بھی ہے, وہ اس کو قانونی طور پہ بھی دیکھ لے گا انشاءاللہ. ساریکا ملک کہہ رہی ہیں, شالنی ملک کہہ رہی ہیں جس کی ماں اسٹرانگ ہوتی ہے بچے کبھی سفر نہیں کرتے. بالکل صحیح بات ہے. ماں بھی اسٹرانگ ہونی چاہیے بیٹا, باپ بھی اسٹرانگ ہونا چاہیے, دونوں اسٹرانگ ہونے چاہیے, اور بچوں کو دوست بنائیں. ساریکا کہہ رہی ہیں آپ جیسا ابو ہونا چاہیے ستارہ کے. ابو ہیں ہم, کوئی بات نہیں, ابھی بھی ہم اس کے ابو ہیں, ہم اس کے ساتھ ہیں. میں انشاءاللہ میں کراچی جاؤں گا تو میں ضرور اس کو ملوں گا, اور میں اس کو پورا سپورٹ کروں گا بیٹا. میری ایک سسٹر ان لا منصور کی سسٹر کراچی میں ہے. میری سسٹر کراچی میں ہے, میرا بہنوئی وہاں پہ کراچی میں ہے, اور وہ خود ایڈوکیٹ ہے, ان کے ابو بھی بہت بڑے ایڈوکیٹ ہیں. اور میرے ایک دوست ہیں جو کمانڈر ہیں وہاں پہ, اور بہت سارے لوگ ہیں جو پٹھان ہیں, بہت سارے تگڑے تگڑے پٹھان ہیں. وہ میں ان کے پاس ایک دفعہ پارلر کے باہر پٹھان چکر لگا کے آ گیا, تو زوہا بیوٹی پارلر کی پیک نہیں کتنے دن نکلے گی,
اگر لمبے بالوں والا کوئی پٹھان میں نے ان کے پاس بھیج دیا تو میں صرف پتہ کروا لوں گا یہ ہے کون. اس کا اگر کسی کے پاس کوئی نمبر شمبر ہو تو مجھے بتائیں, میں اس کو ٹریس کرواتا ہوں. یار مشتاق احمد بھائی, یہ یار آپ کو نہیں پتا, یہ پتہ نہیں آپ کون سے ایریے سے ہیں, یہ گھٹیا سے لوگ ہیں یار. یہ بس جو بھی بول رہے ہیں ان کو بکواس کرنے دیں, ان کی کوئی نہ سنے. پرنسس شاہ سسٹر, میں فاروق سے پتہ کروں گا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں ان کے ساتھ رابطے میں نہیں ہوں نا, تو میں اپنے رابطہ کریں, میرے ساتھ اپنے طور پہ میں کروں گا. میں انشاءاللہ میں دیکھتا ہوں, میں کچھ کرتا ہوں انشاءاللہ, صبح میں دیکھتا ہوں انشاءاللہ. ایک اور ہیں ڈیلی ولاگ فرام سلوواکیا, یہ سارے ڈیلی ولاگ فرام سلوواکیا, یہ سارے بس اس کے نام کے اوپر ویوز لینے کے لیے بغیرت کر رہے ہیں. پروفیسر کو تو خیال میں 2-3 دن میں نوٹس جانے والا ہے, وہ زاہد بھائی نے بولا ہے. نوٹس چلا گیا ہوگا, وہ زاہد وغیرہ لگے ہوئے تھے, اس لیے پھر میں نے بھی زیادہ توجہ نہیں دی. میں نے کہا چلے, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ہاں وہ اچھا کام کر رہے ہیں, ان کو فالو کریں پتہ کیا سارے پھر وہ ایک بندہ کام کر رہا ہو تو پھر وہ سارے. فاروق ریمل خان کہہ رہی ہے کیا ہوا فاروق کو, فاروق کے اوپر حملہ کیا ہے ان لوگوں نے نا, وہ فاروق کو زخمی کیا ہے, 3 لوگوں نے اس کے اوپر بیچارے پہ حملہ. زوا کو دیکھنے کی ضرورت نہیں, ٹکے کی عورت ہیں, ایسی گھٹی عورتوں کو کیوں دے رہے ہیں. اچھا رپورٹ کہہ رہے تھے کچھ لوگ کہ رپورٹ کیسے کرتے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ میں نا اپنے موبائل پہ آپ کو دکھا دیتا ہوں. ہاں ایک منٹ, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ زوہا ولاگ ہے نا, بہت ہی گندی ویڈیوز بنا رہی ہے, ان نون نمبر سے, ان نون مطلب بیوٹی. یہ ان نون جو ہے نا, یہ میں ان سب سے ویل نون ہوں. اس کی شکل دیکھو آپ, یہ جس یہ ہنومان کی شکل, یہ کٹانی جو ہے نا, استغفر اللہ, یہ یار اس کو بھی تم دیکھتے ہو جا کے, دیکھنے سے قابل ہے یہ کالی کٹانی. اب جن کتیوں کو کوئی دیکھتا نہیں ہے, باندری کی شکل والی ہے, انہوں نے گالیاں نکالنی ہیں. اچھا ان کے اب دیکھیں, اب میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں. اس کو رپورٹ کرنے کا آپ کہہ رہے تھے نا کہ رپورٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا, رپورٹ کرنے سے بہت کچھ ہوتا ہے. آپ ان کی چینلز کو, جب آپ ان کی ویڈیوز کو رپورٹ کریں گی نا, تو ان کی جو ریپوٹیشن ہے وہ ختم ہوتی جائے گی, اور ان کا چینل جو ہے وہ بہت جلد ڈاؤن ہو جائے گا. گرو نہیں کرے گا, ڈاؤن ہوگا. ٹھیک ہے, یہ جو پیسے کما رہے ہیں نا, ان کا چینل بالکل, یہ ان کی ویڈیوز جو ہیں وہ ڈاؤن ہونے شروع کی. میں تھوڑا سا کھول لوں, اس بغیرت کی بچی کے نا وہ ایڈز چل رہے ہیں یہاں پہ, کتیا کے, شکل دیکھ اس کی, مفت میں بھی نہ کرے. اچھا ویڈیو پہ آپ جائیں گے نا, یہ دیکھ رہے ہیں, یہ سائڈ پہ سٹار بنا ہوا ہے, دیکھ رہے ہیں آپ یہ سٹار, یہ دیکھیں, یہ جب سٹار, ایک منٹ, اس پہ روشنی زیادہ ہے, تھوڑا روشنی کم کرتا ہوں اس کی, پھر شاید آپ کو نظر آئے. اب نظر آ رہے ہیں, ہاں اب نظر آ رہا ہے. اس کے کارنر پہ سٹار دیکھ رہے ہیں آپ, اس کے اوپر جائیں, یہاں پہ لکھا ہوا کچھ چیزیں آ رہی ہیں, یہاں پہ لکھا ہوا بیچ میں رپورٹ, یہ رہا رپورٹ, اس رپورٹ پہ جائیں. اب یہاں پہ مختلف چیزیں, اس پہ آپ نے آ کے بولنا ہے ہیراسمنٹ اور ہیٹ فل اور ایبیوزیو کانٹینٹ, اس پہ بلکہ آپ کریں اس کو وائلنٹ اینڈ ریپلس کانٹینٹ. ان میں سے جو بھی آپ کریں, ہارمفل اور ڈینجرس ایکٹ, یہ 3-4 ہیں. اس کے اندر سے آپ کسی بھی کیٹیگری جو ہے وائلنٹ والی کر لیں, اور ہیٹ فل ابیوزیو کانٹینٹ والی کر لیں, ہیٹ فل ابیوزیو کانٹینٹ, یہ اس کے اوپر کلک کریں اور جسٹ رپورٹ کا بٹن دبا دیں. یہ اس کے اوپر رپورٹ ہو گئی, یہ دیکھ رہے ہیں آپ, یہ تھینک فار رپورٹنگ, دیکھ رہے ہیں اتنا سا کام ہے. آپ جب یہ آپ, ہاں اتنی آپ عوام بیٹھے ہو, آپ ان ساروں کو چینلوں کو کھولو, ان کی ہر ویڈیو کے اوپر جا کے آپ رپورٹ کرنا شروع کر دو. اتنا سا کام ہے کہ اس کے ویڈیو, ہاں ویڈیو کے کارنر کے اوپر جو سٹار سا بنا ہوتا ہے اس پہ کلک کریں گے, رپورٹ کا آپشن آئے گا, رپورٹ دبائیں, ہیٹ فل کانٹینٹ کر کے, اور اس کے بعد آپ اس کو رپورٹ کر دیں. آپ دیکھیں ان کی ویڈیوز اڑتی, آپ یہی کام کرنا شروع کر دیتے نا 1 مہینے کے اندر, اب تک ان کے چینلوں کو بٹھے بیٹھ گئے ہوتے, لیکن آپ نے کیا نہیں ہے. اور ان کی یہ ویڈیوز بھی اسی چیز کے اندر ڈیلیٹ ہو چکی ہوتی ہے اب تک.
آپ ان کی سب ویڈیوز کے اوپر جا کے کریں تو انشاءاللہ یہ دیکھیں آپ پھر اثر دیکھیں ہوتا ہے ان کو. اور جب یہ کرنا شروع کر دیتے ہیں نا تو کب کے بھونکنا بند کر چکے ہوتے ہیں. اچھا میں اب مجھے واپس میں کھول لوں ویڈیو, مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. آصفہ میں میسیج نہیں دیکھ پا رہا آپ کے چہرے, میں لائیو کھول لوں میں پھر آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں. اچھا نوشین نے بتایا کہ کئی لوگ ان کو رپورٹ کرتے ہیں بٹ کچھ نہیں ہوتا اسے. نہیں آپ رپورٹ کریں, ہوتا ہے سسٹر, ہوتا ہے. انہوں نے آپشن کیوں دیا رپورٹ کا؟ اسی لیے دیا ہے نا, آخر وہاں پر کچھ ہے نا. ریمل خان سسٹر بیٹا میں تو خود ادھر ہوں نا, اب یہ مجھے کیا پتا کہ یہ کب گیا, کیا میرے رابطے میں بھی نہیں ہے. وہاں پہ ان کے اپنے علاقے کے اندر جا کے اب کوئی مارنے آیا تو مجھے تو نہیں پتا تھا نا کہ وہ اس کو کوئی مارنے آ جائے گا. ہم نے آج ان کا ویڈیو دیکھا تھا, اب اس کے اوپر کیس کریں گے نا, وہ میں صبح پتہ کروا, میرے ساتھ رابطے بھی ہے نا, رابطے میں ہو تو میں تو بندہ ایزی ہوتا ہے کام کرنا. ہم تو صرف یہاں آ کے بات آپ اس کو رپورٹ کریں, اس کو رپورٹ جب 200 سے اوپر رپورٹس ہوں گی ان کا چینل ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گا. 200 کم سے کم جب رپورٹ جاتی ہے 200 رپورٹ جب ایک چینل کو اوپر ہو جاتی ہے نا, وہ چینل ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ جا کے رپورٹ تو کریں, اور وہ انویسٹیگیٹ جب کریں گے تو وہ ہے نا, یہ آپ لوگ بہت کرو رپورٹ, کیونکہ جب دوسرے ملک سے رپورٹ ہوتی ہے نا وہ لازمی انویسٹیگیٹ ہوتی ہے. تو آپ اس کو رپورٹ, ان کے جتنے ویڈیوز آپ کے سامنے ہیں جو ہیٹرز ہیں, ان کے جتنے چینل جو ویڈیو بھی آئے, آپ نے پہلا کام یہ کرنا, ویڈیو دیکھیں نہ دیکھیں آپ ان کو رپورٹ کریں. اچھا یہ بتا رہے ہیں ان کا اور چینل بھی ہے کرن ریئیکشن کے نام سے, یقین کریں ہم نہیں دیکھتے ان کو. میں نے تو کبھی ان کو دیکھا نہیں, شکل آتی سامنے میں تو بغیر دیکھے اوپر کر دیتی ہوں. جہاں کہیں ہیٹرز کی مجھے ویڈیو نظر آتی ہے نا, میں دیکھ کے بغیر آؤٹ. ضرورت ہی نہیں ہے دیکھ کے کیوں ہم خان کو دیکھیں, بھائی کیا ویلیو ہے ان کی. اچھا ریمل خان مجھے تھوڑی پتا تھا بیٹا کہ وہ جو ہے نا وہاں پہ ہے. سیدھا بیٹھے, اچھا سیدھا بیٹھے کہہ رہی ہیں, ریمل نیچے کہہ رہی ہے انکل سیدھا بیٹھے. اوکے ہو گیا بیٹا, سیدھا بیٹھی. یہ زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتی ہے, فوراً لیٹ جا. نہیں میں اصل میں تھکا ہوا ہوتا ہوں نا بہت. شکر ہے بیٹھے ہیں ابھی 4 دن سے, ہاں کوئی بات نہیں, 4 دن سے میں مسلسل ادھر تھا, کیا کہتے ہیں راجن پور فلڈ کے ایریے کے. تو اور ان کی طبیعت سخت خراب تھی, ابھی آج بھی ان کی طبیعت تھوڑی سی ڈھیلی ہے. مجھے ایک بار ان کی ویڈیو آن ہو گئی ادھر سے. ہاں صوبیہ ثاقب ایسے ہی ہے. چلو گارلز آج سے سب شروع ہو جاؤ اور گوہا کو اس کی اصل جگہ ٹھیک. ہاں نورین وکاس پوہا کو تو آپ کرو نا, پوہا ایک تو اس کی شکل ایسی منحوس ہے. اچھا میں حیران ہوں. اچھا چلو کہتے ہیں نا وہ ایک مشہور مثال ہے کہ یار منہ چنگا نہ ہوئے تو بندہ گل چنگی کر لے. پنجابی میں کہتے ہیں نا چلو منہ چنگا نہیں تو گل چنگی کر لے. یہ ان کے منہ بھی منحوس, بات بھی منحوس. یار تمہیں اللہ نے شکل اگر اچھی نہیں دی, کوئی کتے جیسی شکل تمہاری ہے تو تم بات اچھی کر کے اس کے اوپر کوئی پردہ ڈال لو. ایک تو منہ منحوس, اوپر سے منہ سے پیکے نکالتی ہے, بکواس کرتی ہے. ظاہر ہے تو وہ کیا کہتے ہیں وہ کیا گٹکا کھانے والی ہے, گٹکا کھائے گی تو منہ سے گٹکا ہی نکالے گی نا, گند. میں تو دیکھ نہیں, برداشت نہیں کر پاتی. ایسے تو نہیں کرو بھائی. جن گھروں میں روز جھگڑے ہونے والے منظور صاحب کو تو غصہ آتا, کنٹرول میں نہیں ہوتے. میں نہیں جھگڑا ہونے دیتا کوئی. ہاں جھگڑے وگڑے جہاں جھگڑا ہوگا تو پھر غلط بات پہ غصہ کرتے ہیں, غلط بات جھگڑا بھی کرتے ہیں. ہیلتھ ٹھیک ہے بیٹا, بس وہ تھک بہت جاتے ہیں. ایک تو حبس بہت زیادہ ہے ان دنوں, اور دوسرا وہ جو فلڈ والے علاقے ہیں پانی آیا ہوتا ہے نا, پانی کی وجہ سے اوپر سے گرمی, اوپر سے نیچے پانی, وہ بہت حبس اٹھ رہا ہوتا ہے. پھر پیدل چلنا پڑتا ہے کیچڑ کے اندر بہت سارا. تو وہ صبح سے لے کر شام تک جب ہمارا حشر ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی حد نہیں. اور میں ویڈیوز اپلوڈ, اس کو میں نے کہا تھا, میں نے کہا میں ویڈیو اپلوڈ کر دیتا ہوں چینل کے اوپر, تو اس نے مجھے منع کر دیا تھا. ورنہ میں آپ کو ویڈیو اپلوڈ کروں گا. وہاں پہ گھر لوگوں کے صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں, لوگوں کے حالات جو ہے نا وہ انتہائی خراب ہیں. تو میں جب ادھر سے ہو کے آتا ہوں نا, تو میرے لیے یہ جو ہے نا بہت چھوٹی تھوڑی چیزیں لگ رہی ہوتی ہیں.
اچھا کیا نام ہے اس کا؟ شالنی ملک کہہ رہی آنٹی یہ C2 کیا ہوتے ہیں؟ اچھا بیٹے میں نے نا C2 کی ابھی جو میرا نیکسٹ بلاگ آئے گا نا ابھی اپلوڈ کر دوں یا کل کروں صبح، تو اس میں نے اسپیشل C2 آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں بتا کے، C2 میں نے وہ دکھائے ہیں کہ C2 ایسے ہوتے ہیں، میں نے کارڈ کی بھی بتایا ہے، تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ دیکھیں گے وہ C2 کیا چیز ہے، وہ میرا ایک اور آپ نے مجھے بتانا ہے کہ انڈیا میں اسے کیا بولتے ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں روب بھائی، وہ نا میرے گھر آئے تو وہ نا مائگریٹڈ ہیں، وہ رنگڑی بولتی نہیں بولتے، جو رنگڑی بولی بولتے ہیں، جو کون سی بولتی ہیں وہاں کی کون زبان، وہ سلمان خان بھی بولتا ہے فلم میں، ہریانہ والی زبان، ہاں وہ ہریانہ کے ہیں نا، تو وہ مائگریٹڈ ہے یہاں پہ، تو وہ آئے، وہ وہاں پہ شاید وہ بیسن کی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں، تو کہتے ہیں وہ ہمارے گھر بنا ہوا تھا C2 قیمہ، تو وہ ذرا ہائٹ میں نا میرے سے بھی بڑے ہیں، کھانے پینے کے بڑے ٹھیک ٹھاک ہیں، 7 فٹ کا ہاں 7 فٹ کا تھا، کھانے پینے کے بڑے شوقین، تو C2 قیمہ بنا ہوا تھا، وہ 1 روٹی کھائی، 2 کھائی، 3 کھائی، 4 کھائی، 5 کھائی، 6 کھائی، 7 کھائی، 10-12 روٹیاں اس کے لیے معمولی بات ہے، یہ پکائی جائے اور وہ کھائی جائے، پھر C2 کھا کے پھر کہتا ہے ایک کیشی یہ کیا چیز ہے، میں نے کہا جی یہ C2 ہے، C2 قیمہ ساڑھے آلیاں نوتا بس بیس نہیں ہے، ایک اتنی مزے کی چیز ہے کہتے ہیں، وہ ایک پھلی سی، وہ پھلی سی ہوتی ہے، پھلی نہیں ایسے لمبی لمبی سی لیئرز اس کی ہوتی ہیں، اس نے بنائی ہیں، تو بہت سارے لوگوں کو اس کا نہیں پتا، جو یہاں کے ہمارے علاقائی لوگ ہیں ان کو پتا ہے، وہ C2 بڑے شوق سے کھاتے ہیں، ہاں تو وہ C2 تو وہ کھٹے کھٹے سے ہوتے ہیں، بڑے ٹیسٹی بنتے ہیں، بڑے مزے کے، میرے منہ میں پانی آ گیا آج، میں نے حالانکہ اس نے بڑا اچھا وہ بروسٹ بنایا ہوا تھا، آج وہ بنایا تندوری چرگا اسٹیم، اس کی ریسیپی میں نے ریکارڈ کی ہے، ہاں گجراتی زیادہ کھاتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، گجراتی بھی کھاتے ہیں، اور وہ ہمارے کراچی میں بہت بنتا ہے، ہاں منصور انکل آپ بہت کھلاتے ہیں، کھلاتے ہیں کہ ہنساتے ہیں؟ ہنساتے ہیں، کھلاتے ہیں، ہنسنا چاہیے نا بیٹا، ہر وقت روتے نہیں کہوں گی ہنستے مسکراتے اپنی زندگی جیئیں، سٹریس میں ہر بندہ، آج ہم یہاں ہنس رہے ہیں نا دونوں، پتہ تو کیا یہ بھی سٹریس میں ہم بھی ہوں، نہیں ہر انسان کے اپنے لیول پہ پتہ ٹینشنیں کیا، بھی ہوتی ہیں، ہاں پرابلمز بھی بہت ہوتی ہیں، سارے مسئلے مسائل ہر انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ جب سوشل میڈیا کے اوپر آتے ہو تو آپ کیا کر رہے ہو سوشل میڈیا پہ، میں تو سیریس میٹر کے اوپر بھی بات کرتا ہوں نا، تو بیچ میں ایسا کوئی چیز ڈال دیتا ہوں کہ لوگ ہنس پڑتے ہیں، کل میرا کزن آیا ہوا تھا، ان کے گھر میں تھوڑا سا مسئلے مسائل فیملی کے چل رہے تھے، تو وہ بیچارہ بہت اچھا ہے، بہت نائس بندہ ہے نا، وہ بہت، اس بیچارے کے اوپر بڑی پریشانی گزری، چھوٹا تھا ابو اس کی ڈیتھ ہو گئی، اس کے چچوں نے ان کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا، اور وہ بیچارہ پھر محنت کرتا، ڈاکٹر بنا، تو وہ اس طرح کل بیٹھا بیٹھا، میرے سے زیادہ ایج کا ہے، مطلب میرے سے 7-8 سال بڑا ہے، داڑھی بھی اس نے رکھی ہوئی ہے، بیٹھا بیٹھا رونا شروع ہو گیا نا یہاں پہ، تو پھر وہ جب وہ روتا رہا، میں نہیں رویا، میں نے تھوڑا سا سیریس بھی منہ نہیں بنایا، میں نے کہا میں نے سیریس منہ بنایا، میں نے وہ کہتا نا ایک رو رہا ہے یا ایک سیریس منہ ہے تو دوسرا بھی سیریس منہ بن کے بنا، سارے ایسے کر کے بیٹھ جاتے ہیں نا، موسٹلی ایسے ہوتا ہے، تو میں وہ دلاسا دینا چاہیے، ہاں دلاسا، تو میں نے پھر ایسے وہ جب تھوڑا سا رو کے وہ فری ہوا تو میں نے ایسا جوک سنا، پھر وہ ہنستا رہا، تو پھر اس کے ہنس کے پیٹ میں درد، تو یار اگر ایک بندہ سٹریس میں ہے تو اس کو سٹریس میں مزید ایسے کیپشن ایسے بم گر رہے ہیں، راکٹ گر رہے ہیں، ایٹم بم گر رہے ہیں، کیا ہو گیا بھائی، ہاں تو کیا وہ اتنا بڑا کوئی مسئلہ ہے یار، تم لوگوں نے تو کوئی انی بچا رکھی ہے، نوشین بھی مست ولاگ بناتے ہیں، نوشین ہمارے وہ بھی ملتان کی ہے نا، ملتان کی ہماری مٹی بڑی اچھی ہے نا، وہ بہت پیاری لیڈی ہے تو وہ ماشاءاللہ، دیکھا نا، وہ بہت پیاری لگتی میں ہے اس کو مجھے، میں اس کو اسی لیے دیکھتا ہوں کہ یار تو وہ کم از کم نوشین بھی بات کرتی ہے نا تو وہ ہنسی مذاق کے اور اندر مریم کرتی کو ہے، دیکھا، مریم کتنی پیاری ہے، ٹھیک ہے، اب چھوٹے چھوٹے اس کے بھی بچے ہیں، لیکن وہ بیچاری روز آ کے بیٹھی ہوتی ہے، مریم کہ ستارہ کو سپورٹ کرنا ہے کسی طریقے سے، مطلب ہمارا کیا ہے کہ ہم اس کے پیار کرتے ہیں تو وہ اظہار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اب وہ ڈیسینٹ سی بچی ہے مریم بھی، لڑکی میں تو بچی ہی کہوں گا، اس کو بھی بکواسیں کر رہے ہوتے ہیں، پڑھی لکھی لڑکی، اب یہ ان پڑھ جاہلوں کا ٹولہ، اب ان پڑھ جاہلوں کا ٹولہ، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کا ہسبینڈ کرتا کیا ہے، تمہارے تو وہ گھروں سے اٹھا کے لے جائے تمہیں، وہ اس کا جو ہسبینڈ ہے، تم ایسے بیٹھ کے اس کے اوپر بیٹھ کے کمنٹ کر رہے ہو تو تم اس کی جو کمنٹ کرنے والے ہیں اس کی ملازمت کرنے کے بھی قابل نہیں ہو تم لوگ، بیٹھ کے اس کی ہاں کسی کو بھی بات یہی ہے نا کہ سوشل میڈیا ہے، بیٹھ کے عمران خان کو گالی دینا، گالی کسی کو دینا تو کون سا مسئلہ ہے، کسی کو بھی دے لو، ٹھیک ہے، کسی کو بھی گالی آپ نے دینی ہے تو یہاں بیٹھ کے دے لو، گھر بیٹھ کے گالی دینے میں کیا ہے، میں بھی دے لیتا ہوں، اس سے کیا فرق پڑے گا، گالی دینے والا اپنی زبان گندی کرتا ہے انسان، اپنی سوچ دکھاتے ہیں لوگ، اپنی تربیت دکھاتے ہیں لوگ آ کے یہاں پہ،
تو جس کی اچھی تربیت ہے وہ اچھا ہی بولے گا، جس کی تربیت بالکل بکواس ہے وصفہ وہ بکواس نقوی، ہی کرے گا۔ بالکل وصفہ نقوی، بالکل حقیقت بات ہے، بالکل ایسے کریں بیٹے۔ ندیم ماموں بھائی نہیں ہے، یہ ان کا سوتیلا ہے نا، یہ تو سوتیلے ایسے ہی ہوتے کسائی ہیں ہے۔ سوتیلے۔ اس کی جو تماشا لگاتی ہے نا یہ نوشین ملتانی، آپ اس کو جا کر دیکھیں، جو ماموں کی ویڈیوز وہ بناتی ہے نا وہ تو سٹرائک آپ نے کمال کرتی ہے۔ نوشین ملتانی کی ایک ویڈیو ہے جس میں اس نے ماموں کی آپ نے ضرور اس نے جو ماموں کا نا میک اپ کیا ہے، آپ وہ ویڈیو دیکھیں ماموں بس، دیکھے تو پھڑک کے مر جائے۔ ماموں کی وہ ویڈیو ماموں نے دیکھی ہے نا ریل میں، ندیم ماموں بنی ہے نا وہ نوشین، ویسا کوئی ایکٹ نہیں ہو سکتا، آؤٹ کلاس، ڈبل ڈھول کی ماموں۔ ڈبل ڈبل۔ دلبر نے بھی کلاس لے لیا اب تو ماموں آج کی تو کے دل بعد۔ پر بھی لگا ہوا تھا، اب دل کیا پر بات کا بچہ لگا ہے وہ۔ اب وہ دل پر یا اس کا وہ جو بیٹا ہے اس کا دوسرا بھائی، کیا نام ہے اس کا، دل پر کا بھائی کا کیا نام ہے دوسرے کا؟ دلبر اور بابر۔ بابر، ہاں دونوں کتنے پیارے بچے ہیں نا، وہ دونوں بہت اچھے لڑکے ہیں، سادے سے لڑکے ہیں۔ اب ان کی بھی ماں باپ میں طلاق کروانے والے سلمہ کے شوہر ہیں۔ ہاں اب بتاؤ یہ بغیرت لوگوں کا گروہ ہے، وہ پہلے ان کا گھر کھایا، اب اپنی بہن کا گھر کھانے آ گئی، ناگن، کمینی، سالی۔ اور یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں، یہ جو کیا بولتے ہیں اس کو، یہ زوہا بیٹی بولا، یہ میرے ساتھ گئی کراچی نا، کراچی گئی میرے ساتھ، تو میں کراچی میں انٹر ہوا تو میرے اندر نا کراچی والی روح آ گئی۔ اچھا ایسے جا رہے تھے تو آگے سے بس والا تو مجھے اس کے احساس کے پیڑ میں مجھے کہتی یہ کیا کر رہے ہو تم، موڑیوں ادھر سے۔ اچھا پھر اس نے مجھے کہتی کیا بول رہے ہو، میں نے کہا بھائی ایسے ہی بولا گیا، میں نے کہا ارے ایسے ہی بولے گئے تم چلو تو صحیح۔ اچھا میں نے اس کو ایک جگہ پہ چوک پہ روکا، میں نے کہا اچھا اس سے رستہ پوچھ، بندے بیٹھے ہو سامنے دو نا، منہ میں پان ایسے کر کے نا، وہ ایسے کر کے بیٹھے، ایسے 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 کر کے بیٹھے ہو دونوں اور منہ میں پان لی ہوئے۔ اس کو میں نے کہا رستہ، اس نے پوچھا، اس نے کہا فلاں جگہ راستہ بتا، ہاں ایسے ایسے تھوک آپ ایسے جائیے، ایسے وہاں سے چورنگی سے مڑیے، چورنگی سے اس کے حساس کے پیٹ میں درد یہ کہے کہ باقی بھئی تو بھائی میں تو جدھر جاتا ہوں میں ویسا ہی بن جاتا ہوں۔ اب میں سرائکی علاقہ میں جاتا ہوں تو میں والا اتھاؤں تو تھی میں اتھاؤں تو سرائکی علاقہ، پنجاب میں جاتا ہوں تو میں پنجابی بولن پہ جانا، میں کراچی جاتا ہوں تو بھیا ہم کراچی کے ہیں بھیا۔ اچھا بابر پہ ڈبل ڈھول کی ہو گیا، کیا چل رہا ہے اس فیملی میں، سمجھ سے باہر ہے۔ مشتاق بس نہیں کرنے دیں گے آپ سب فیملی والے اسے۔ اچھا دل پر کل ماموں کا پردہ فاش کرنے والے ہیں، ہوئی ماموں آیا گرفت میں، ماموں کی کوئی فوٹو نکال کے لے آیا وہ۔ دو پکچر کا ذکر کیا، ایک وہ کل کے بلاگ میں مطلب دکھائے گا، ایک پرسوں کے، تو دیکھتے ہیں کہ ڈبل ڈھول کی ماموں کے کیا کارنامے ہیں، جو بیٹھ کے دوسروں کو گیان بانٹ رہے ہیں، تو اپنے بھی کرتوت جب سامنے آ جائے گی تو سمجھ آ جائے گی سب کو کہ اصل مسئلہ۔ فرحانہ سلطانہ اس کو سمیرہ عزیز آتی تھی بیچاری، لال بال کر کے، پیلے بال کر کے، بالوں پہ آگ لگا کے، یقین کریں اتنے گندے بال، اتنا گندا کلر میں نے نہیں دیکھا، جالی وہ جو سمیرہ عزیز کا کلر ہے، ہاں وہ یہ تو وہ ہے کہ جیسے صرف وہ کٹ کرتے ہیں نا وہ لگا کے، وہ جسٹ ڈائی تو ہے ہی نہیں، وہ کٹ کرتے ہیں نا ہیئر کٹ، جو بال نکلتے ہیں اس کے بعد ڈائی کرنے پڑتے ہیں نا، تو وہ جو بالوں کا کلر عجیب سا نکلتا ہے نا وہ اس نے بال کیے ہوئے ہیں، اور جعلی اربانی بنی ہوئی ہے، پتہ نہیں کیا ان کو اربانی بنے ہوئے ہیں، پتہ نہیں دنیا کیا سمجھ رہی ہے ان کو، پتہ نہیں وہ کیا تورم خان چیز ہے۔ شبنم قریشی بھائی سسٹر میں اس کو بلا لوں آ جائے گی، میرا تو مزے ہو جائیں گے۔ ہاں نہیں وہ کہہ رہے ستارہ کو گھر بلا لے، پھر لوگ کہیں گے ستارہ کو انہوں نے گھر بلایا اپنا چینل چلانے کے لیے۔ میں نے اس کو کہا، میں نے کہا ہم چلیں گے ستارہ کو ملنے کے لیے، میں نے کہا ستارہ کو چپ کر کے مل کے آ جائیں گے، میں نے کہا ویڈیو بنا لینا اس کو ستارہ کو، میں نے کہا لوگ کہیں گے، میں نے کہا لالچ نہیں ہونی چاہیے ہمارا، کوئی لالچ دیکھو ہاں ویسے ملے، لیکن ہمیں ایسا کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ بڑا گھٹیا پن ہوتا ہے، یہ جس طریقے سے ان لوگوں نے ستارہ بیچاری کیا اس کو میں بچن تک میں اسی وجہ سے یہ مجھے بار بار کہہ رہی تھی اس کو ویڈیو بنا دو، میں نے کہا میں لوگ پھر یہی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں شاید ویوز کے لیے کر رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں وہ اپنا بہرحال، لیکن مجبوری ہے، لیکن بات یہ ہے کہ پھر بات کرنی پڑ بھی جاتی،
بات کرنی پڑتی ہے نا، بات کرنی پڑتی ہے کامل کا. لیکن ہم پوائنٹ آؤٹ نہیں کریں گے فلاں نے یہ کہا تو یہ پوائنٹ، فلاں نے یہ کہا تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اس طرح سے پتہ کیا ہوتا ہے کہ چیز کو بار بار آپ کیوں. یہ فراڈ ہے. اس کا شوہر کسی ایجنسی کے اندر کام کرتا ہے اور بس یہ وہاں پہ کام کر رہی ہے. سمیرہ عزیزی بہت بڑی فلم لگی ہے. سمیرہ عزیز ایک فلم ہے اور بس اس سے زیادہ میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. اس کے بندے یہاں پہ، اس کی فیملیز یہاں پہ کام، وہ کہتے کمپنیز اس کی باہر سعودیہ میں، دبئی میں ہے. پاکستان میں ورکر کیا کر رہے ہیں یار؟ نہیں یار، میں آپ کو بتاؤں کہ بس نہیں، وہ کہتی پاکستان میں میرے پاکستانی ورکرز ہیں نا، ان کے گھر وہاں پہ ڈوب گئے سارے. یہ بس فراڈ ہے سارا. چلے اللہ حافظ کریں سب کو. ستارہ کی سب سے بڑی ہیٹر سلمہ ہے. بالکل، سلمہ کی وجہ سے تو ان کو موقع ملا ہے. سلمہ بکواس نہ کرتی تو. حسد، اتنی آگ، مطلب دیکھیں ایک گھر کا میٹر ہے. اگر آپ کو شک گزرا ہے کوئی بات ہے تو آپ اپنے گھر میں کرو. شالنی ملک کہہ رہی ہے آنٹی آپ کو ٹی وی کی ضرورت نہیں ہے، انکل پورا انٹرٹینمنٹ کرتے ہیں. یہ خود، ہم ٹی وی چلاتے بھی نہیں ہیں اور یہ خود بھی انٹرٹینمنٹ ہے. یہ خود بھی کم انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. یہ صرف وہ کیا ہے کہ تھوڑی سی آج کل ستارہ کے معاملے کے اندر نا وہ ٹچی ہوئی ہے. یہ ان کے ولاگز بیٹھ کے دیکھتی رہتی ہے. آج بچے بھی کہہ رہے تھے مما آپ تو بس ستارہ کی ہو گئی ہیں. اسٹریس میں ہوتی ہے تھوڑا سا، وہ بات ہی نہیں کرتے ہو، ہم سے بات ہی نہیں کرتے ہو. تو میں خود تھوڑی سی سوچتی تھی کہ واقعی میں نا ہر ٹائم یہی دیکھتی رہتی ہوں کہ شکریہ مشتاق بھائی، بہت بہت شکریہ. مطلب جو ہمارے ستارہ کو سپورٹ کرے نا، میں صرف ان کو دیکھتی ہوں. ہیٹر کو تو کبھی بھی نہیں دیکھوں گی میں، بغیر دیکھے ان کو کک مارتی ہوں. چلو. نورین وقاص کہہ رہی ہے بھائی آپ کی آواز اور بولنے کا سٹائل میرے دیور جیسا ہے. بالکل ہوگا. کوئی کہتا ہے میرے ابو جیسا ہے، کوئی کہتا ہے میرے چاچو جیسا ہے. ایسے کمنٹس بھی آئے ہیں. بس سب سے ملتے ہو منصور تم. چلے جی، بہت شکریہ. میرے جو انڈیا والے بھی سب، جتنی میری بہنیں ہیں، میری بچیاں ہیں اور جو میرے چھوٹے بھائی ہیں، اور پاکستان والے بھی، میری بیٹیاں، میری بہنیں ہیں، سب کو سلام اور بہت شکریہ. کمل کانت بیٹا، سب کو سلام. 1-1.5 گھنٹہ ہو گیا اور میری چائے ٹھنڈی ہو گئی ہے اور میں چائے پیتا ہوں. اس مطلب پرابلم سے نکل جائے خیر سے. باقی ستارہ اور انشاءاللہ اور حقیقت بات ہے، ستارہ کو سٹریس سے نکلنا تو ہمارے پاس آ جائے، ہمارے گھر میں. اور اچھا آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں، ہم نے اپنے گھر کا ماحول ایسا بنایا ہوا ہے کہ ہمارے جتنے بھی ریلیٹیوز ہیں نا، جو بھی ہمارے گھر آتا ہے وہ ہمارے گھر ان کا دل لگتا ہے، وہ خوش ہوتے ہیں. چاہے میری بہنیں آئیں، میری بہنوں کے بچے، وہ کہتے ہیں ہم نے ماموں کے گھر سے کہیں اور ادھر نہیں جانا. ہاں، ماموں کے گھر جانا ہے، ماموں کے گھر. ان کو 1 گھنٹے کے لیے میری بہنیں، کہیں میری بہن دوسری کے گھر یا کہیں جانا پڑ جائے نا، آ جاؤ گزر جاؤ آپ. تو وہ بچے جو ہے نا، ان کے موڈ سخت خراب ہوتے ہیں. ہم نے ماموں کے گھر رہنا ہے. جی بیٹو، تو ماموں کے گھر رہنا ہے. تو ہم نے گھر کا ماحول ایسا سٹریس والا نہیں بنایا ہوا. ہاں تو ہاں آ جاؤ سکون سے. 15-20 بچوں کو بھی لیتے آؤ اور خود بھی آ جاؤ. ہماری طرف سے کوئی نہیں، آپ سٹریس سے نکلو، آپ آ کے سکون سے 15 دن گزارو. اس کے بعد ان کو ہم سب کو دیکھ لیں گے انشاءاللہ. کل پھر آ جانا آپ لائف. ہاں کل میں فری ہوں. کل میں نے کہیں نہیں جانا. کل میں انشاءاللہ پرسوں بھی فری ہوں. 2 دن ابھی فری ہوں. میں کل بھی بیٹا انشاءاللہ کل آؤں گا اور ایسے ہی گپ شپ کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، کل بھی آئیں گے اور پرسوں بھی انشاءاللہ. تو مشتاق بھائی آپ بھی آ جاؤ، کوئی بات نہیں ہے. آپ کو کس نے روکا ہے؟ آپ آ جاؤ. ہاں شکریہ زینیا سسٹر، زینیا اینڈ زرغم سسٹر، بہت شکریہ. شالنی ملک، تھینک یو بیٹا، بہت شکریہ. اللہ حافظ، سلام. اللہ حافظ.